Good evening and a very warm welcome to the Black Hole. Well, the country has many fault lines like governance crisis, economic instability, national divisions, and regarding sovereignty, freedom to question, and human rights, to name a few. Today, we will take a fresh look at the challenges facing Pakistan in order to understand the underlying causes and, more importantly, to find a potential pathway, to find a potential solution to prosperous, to a better, to a brighter Pakistan. اور اس کے لیے وی آر ویری گریٹفل ٹو آر گیسٹ اسپیکر. میرے دائیں جانب تشریف فرمائے رضا حسن صاحب. امریکہ میں ہوتے ہیں, کچھ دنوں کے لیے پاکستان تشریف لائے. ویری گریشیس آف ہم کہ ہمارے لیے انہوں نے وقت نکالا ہے. میں ان کا مختصر سا تعارف کرواتا جاؤں. آتھر ہیں, رضا حسن از این آتھر, entrepreneur, systems thinker with over 45 years of experience in the United States. As a seasoned CEO, political activist and mentor, he combines data-driven insights with a deep understanding of global governance and structural reform. آپ نے کئی کی لیڈرشپ رولس ہیلڈ کی ہیں. میں چند ایک کے نام لیتا جاؤں. پریزیڈنٹ اور فاؤنڈر ہیں آپ آف prosperityweb.org. ارلیئر یو ہیو سروڈ ایز اکنامک ڈیولپمنٹ کمشنر, shaping local strategies in Eagan, Minnesota. Moreover, you have remained state representative for Fix the Debt movement, advancing fiscal responsibility. Raza Hassan has also mentored global tech startups, contributed as an adjunct professor of strategic management. اور آپ ایک کتاب کے مصنف ہیں بعنوان پراسپیرٹی فار آل نیشنز, جو یہاں ٹیبل پہ پڑی ہوئی ہے. 2-4 دن پہلے میں نے اس کا ورٹیکل مطالعہ کیا اور اٹ از ویری انٹرسٹنگ. امید ہے کہ آج کی گفتگو میں اس کتاب کے مندرجات پر بھی بات ہو سکے گی. آئی ایم آلسو گریٹفل ٹو امجد نذیر صاحب, جو میرے بائیں جانب تشریف فرما ہے. آج کے سیشن کی ماڈریشن اور ہوسٹنگ کی ذمہ داری نبھائیں گے. اینتھروپولوجسٹ ہیں, سوشل اینڈ پبلک پالیسی ریسرچر ہیں, ایز ویل ایز یو آر ہیومن اینڈ انوائرمنٹل رائٹس ڈیفینڈر. آپ سب لوگوں کی آمد کا شکریہ. پلیز ڈو اس اے فیور اینڈ ٹرن یور سیل فونس ٹو سائلنٹ موڈ سو دیٹ دیر از نو ڈسٹریکشن. پہلے باہمی گفتگو ہوگی, اس کے بعد حسب روایت ہاؤس اوپن ہوگا فار کیو اینڈ اے, جس میں آپ بال ضرور شریک ہو سکتے ہیں. جسٹ ریز یور ہینڈ فرسٹ وین دا ہاؤس از اوپن فار کیو اینڈ اے, اور مائکروفون آنے کے بعد آپ اپنا سوال یا اپنا اظہار خیال کیجیے گا. ٹو دا پوائنٹ اور شارٹ رہیے گا تاکہ زیادہ سے زیادہ دوست شریک گفتگو ہو سکے. اینڈ آئی تھنک دیٹس اٹ. ناؤ پلیز ویلکم امجد نذیر آن مائی لیفٹ اینڈ اور گیسٹ اسپیکر رضا حسن صاحب. بہت شکریہ نیار آفاق. رضا حسن صاحب خوش آمدید. تعارف انہوں نے آپ کا کرا دیا ہے. پاکستان کو گوناگوں مسائل درپیش ہیں, جیسا کہ آپ نے لکھا ہے. غربت ہے, بے روزگاری ہے, عدم تحفظ ہے, عدم مساوات ہے, سیکیورٹی کے بہت سارے تھریٹس ہیں, تعلیم کا نظام اچھا نہیں ہے, گورننس بہتر نہیں ہے, جمہوریت ہمیشہ بحران میں رہتی ہے, ہماری معیشت جو ہے وہ ڈاماڈول ہے یا متزلزل رہتی ہے, ہمارے خارجہ تعلقات ہمیشہ بگاڑ میں رہتے ہیں, ہمسایوں کے ساتھ ہمارے تعلقات اچھے نہیں ہیں. ایسے میں آپ ایک یوٹوپین فلسفی جو کہ مجھے آپ کی کتاب میں نظر آتی ہے, ہم آپ کی کتاب کی طرف بھی جائیں گے. پہلے جو کہ بلیک بورڈ پر لکھا ہوا ہے, یہ جو پاکستان کے مسائل کا الجھا ہوا دھاگا ہے, اس کو کس سرے سے آپ پکڑنا چاہیں گے, اور کون سا سب سے بڑا مسئلہ ہے جو آپ سمجھتے ہیں پاکستان کا ہے, اور اسے کیسے حل کیا جا سکتا ہے؟ شکریہ امجد صاحب. آئی ایم ہمبلڈ ان دا پریزنس آف آل آف یو. شکریہ ایک دفعہ پھر بلیک ہول کا کہ مجھے یہاں ایک موقع دیا ہے کہ میں اپنی آواز آپ لوگوں کے سامنے بلند کر سکوں. اور میں امید کروں گا کہ کوئی نہ کوئی یہاں سے آج میرے ساتھ اس ایک کویسٹ کے لیے کہ پاکستان کو ریفارم کرنے کی جو بھی مہم ہے اس میں حصہ لے گا. اور میں اس طرح کے لوگوں کے لیے یہاں پہ آیا ہوں. یہاں پہ ہمارے بہت سے نوجوان بیٹھے ہوئے ہیں, تو پلیز یہ ملک آپ کا فیوچر ہے, اور اگر آپ اس کے لیے کچھ کریں گے تبھی کچھ چینج آئے گی. تو آئی ہوپ کہ آپ لوگ میرے ساتھ مل کے ہمیں یہ چیز فارورڈ لے جانے کا موقع دیں گے. تو آپ کا سوال تھا کہ میں آج کیا لے کے آیا ہوں. تو پہلے میں تھوڑا سا بتاؤں گا کہ یہ کتاب میں نے لکھی کیوں, تاکہ لوگوں کو تھوڑا سا پرسپیکٹیو حاصل ہو جائے.
تو میں جیسے عرض کیا تھا 45 سال سے یو ایس میں ہوں, اور مجھے جس کو کہتے ہیں نا ایک دل میں چبھن سی ہوتی تھی, اور ایک کسی شخص نے کہا تھا کہ وہ لکھنؤ سے آئے تھے کہ جب سے میں وہ انڈیا سے لکھنؤ سے جب آئے, کہتے ہیں یہاں سب کچھ تو اچھا ہے مگر ایک تشنگی سی رہتی ہے. تو وہ تشنگی یہی تھی کہ ہم یہاں پہ کیوں ہیں, ایسے کیا مسئلہ ہے کہ ہم لوگ سب اپنے بہن بھائیوں, رشتہ داروں, اپنے دوستوں کو چھوڑ کے دوسرے ملکوں میں جا رہے ہیں. اور آپ کو پتہ ہے پاکستانی اس وقت بھی ویزوں کی لائنوں میں کھڑے ہوئے ہیں, اور جس شخص کو ویزا مل جاتا ہے اس کو سارے محلے والے جانے والے مبارکباد دیتے ہیں. آدھے سے زیادہ لوگ جو ہیں وہ کچھ یہ خیال ہے کہ اس ملک میں سے اگر نکل گئے تو بس چاند پہ چلے جائیں گے اور باقی سب ٹھیک ہو جائے گا. رضا صاحب یہ بتائیے ملک کیوں چھوڑنا چاہتے ہیں لوگ؟ ابھی تین ماہ پہلے ایک بہت بڑی کشتی ڈوبی تھی, اس میں کوئی 20 لوگ مر گئے تھے. ابھی چند دن کا واقعہ ہے, لوگ پھر جا رہے ہیں, لیکن اس کے باوجود بھی لوگ جانا پسند کرتے ہیں. وہ کون سے محرکات ہیں, کون سے مسائل ہیں کہ لوگ اس ملک کو چھوڑنا چاہتے ہیں, باوجود اس کے کہ لوگ جو یہاں رہتے ہیں وہ اس ملک سے محبت بھی کرتے ہیں. جب چلے جاتے ہیں آپ ہی کی طرح کے اور لوگ بھی ہیں جو درد مند دل رکھتے ہیں, احساس رکھتے ہیں, ملک کے بارے میں سوچتے ہیں. کون سے محرکات ہیں, کیسے حل کیا جا سکتا؟ اچھا ہاں, اسی پہ آج ہماری گفتگو ہوگی. امید یہ ہے کہ آئندہ اگر ہم لوگ جس ڈائریکشن میں جانا میں پروپوز کروں گا کر سکیں, تو میری امید ہے کہ پاکستان آنے کے لیے لوگ ویزا کی لائنوں میں کھڑے ہوں گے. تو آپ کا سوال ایک تو یہ ہے کہ کیوں جانا چاہتے ہیں, تو اس کی وجہ عمران خان نے بھی دکھایا تھا. چلیں میں انشاءاللہ آپ کو مستحکم چیزیں دکھاؤں گا جو کہ اگر میں خود سے, جس کو کہتے ہیں نا جھوٹے وعدے یا کہنا نہیں چاہیے, جس طرح بھی ہر آدمی نے کوشش کی ہے اپنی طرف سے ابھی تک نہیں کامیاب ہوئے, مگر میں آپ کو ڈیٹا ڈریون چیزیں آج پریزنٹ کروں گا. سوری میں بات بیچ میں رہ گئی کہ میں نے کتاب یہ لکھی کیوں. پہلا تو یہ مطلب سوال میں چاہوں گا کہ جو آپ نے بیان کیا نا کہ پاکستان کے جیسے حالات ہیں, دیکھیں غربت, افلاس, اس طرح کی چیزوں کی وجہ سے ہی لوگ اس ملک کو چھوڑ کے جانا چاہتے ہیں, کیونکہ جب یہاں پہ اپرچونیٹیز نہیں ہوتی, آپ کے رائٹس, جسٹس, آپ کے ساتھ زیادتیاں ہوتی ہیں, تو کوئی نہ کوئی ایسی وجہ ہوتی ہے کہ انسان کہتا ہے چلو ابھی یہاں سے نکلیں کہیں اور جائیں. تو مگر میں اب چاہوں گا کہ تھوڑا بہت بیک گراؤنڈ بتاؤں کہ میں نے یہ جو کتاب لکھی وہ کیوں لکھی. تو مجھے یہ تھا کہ بجائے اس کے کہ میں کوئی تھیوری پیش کروں, میں جا کے کسی کتاب کو پڑھوں, میں نے کہا میں پہلے ریسرچ کروں گا کہ ہو کیا رہا ہے. اور جو چیز میں نے ایم بی اے کیا وہاں پہ منیسوٹا میں, تو میں نے وہاں ایک چیز پڑھی تھی جو کلاس تھی آرگنائزیشنل ڈیزائن. آرگنائزیشنل ڈیزائن کا مطلب یہ ہے کہ اسٹرکچر جو ہے وہ ڈرائیو کرتا ہے ایک آرگنائزیشن کی پرفارمنس. اب میں تھوڑا بہت آپ کو بتاؤں گا کہ اسٹرکچر کا کیا مطلب ہے. اسٹرکچر, اگر آپ کوئی ایسی آرگنائزیشن چاہ رہے ہیں جہاں پہ بہت زیادہ ٹائٹ کنٹرول ہو, جہاں پہ کوئی زیادہ کریٹیوٹی کی ضرورت نہ ہو, تو وہ ٹاپ ڈاؤن آرگنائزیشن ہوتا ہے. اور جیسے کہ ملٹری ہے وہ ایک ٹاپ ڈاؤن آرگنائزیشن ہے. جب کسی جنرل, کسی میجر نے کہا ہے تو جو نیچے والے ہیں نا وہ سوال نہیں کریں گے, وہ کہیں گے جی ادھر جا کے گولی مارو, یہ نہ کہے گا جی ادھر ماریں تو بہتر ہے یا ادھر ماریں بہتر ہے, اوپر ماریں. تو وہاں پہ کریٹیوٹی کی اجازت نہیں ہوتی. اسی طرح ایک ایئر لائن ہے, وہ جب اس کو کہیں گے نا لاہور سے اڑ کے کراچی لینڈ کرنا اتنے بجے, تو وہ یہ نہیں کہے گا جی میں ذرا کوئٹہ سے ہوتا ہوں, ٹھیک ہے جی. دس از کالڈ ٹاپ ڈاؤن. اتھارٹیرین اور آمریت کا خطرہ نہیں ہوتا اس طرح کے اسٹرکچر سے؟ جی ایگزیکٹلی. تو میں آپ کو میرے جو تھاٹ پروسیس جہاں سے شروع ہوا نا, میں نے کہا یہاں پہ اگر ہم یہ چیز ایک آرگنائزیشنل اسٹرکچر میں اپلائی ہوتی ہے. اچھا دوسرا جو اس کا اسٹرکچر, میں آپ کو تھوڑا سا بیک گراؤنڈ دے رہا ہوں کہ جب آرگنائزیشنل اسٹرکچر ہے نا اس کی دو ویریشنز ہیں. ایک ٹاپ ڈاؤن اسٹرکچر, ایک ہوتا ہے ہاریزونٹل اسٹرکچر. ہاریزونٹل اسٹرکچر میں یہ ہے کہ اوپر والے کی اتنی اتھارٹی نہیں ہوتی کہ وہ نیچے والوں کو ڈکٹیٹ کریں, اینڈ پیپل ایٹ دا لوور لیول ہیو دا فریڈم کہ وہ اپنی مرضی سے کچھ کر سکیں. اور وہ وہاں پہ یوز ہوتی ہے جہاں پہ کریٹیو آرگنائزیشنز ہیں, جہاں پہ آپ کو کوئی نئی انوویشن کرنی ہے, وہاں پہ آپ ٹاپ ڈاؤن اسٹرکچر اپلائی نہیں کر سکتے. تو میں جب یہ پڑھ رہا تھا اس کے بعد مجھے کچھ خیال آیا, جب میں اس کویسٹ میں لگا ہوا تھا کہ یہ مسائل کیا ہیں, کیا ہو رہا ہے, کیا وجہ ہے کہ ہمارے جو لوگ ہیں نا وہ پیچھے ہیں اور یہاں کے
امریکہ جتنے بھی اور ایڈوانس ملک ہیں وہاں پہ لوگ ترقی کر رہے ہیں. تو اس چکر میں نے ریسرچ کی اور اس کتاب کو لکھنے میں میں نے تقریباً 7-8 سال کا عرصہ لگا. تقریباً 200-250 چیزیں میں نے پڑھی, کیونکہ میں ایک میری جرنی تھی. مجھے کوئی یہ پیسوں کے لیے میں نہیں کر رہا تھا, نہ میرے لیے کوئی ٹائٹ ڈیڈ لائن تھی. مگر جب میں ایک کتاب پڑھتا تھا پھر میں تھوڑا سا کچھ لکھتا تھا, پھر ایک اگلا سوال پیدا ہوتا تھا, پھر میں اور ریسرچ کرتا تھا. تو اس طرح وہ چلتی رہی گاڑی اور اس میں بڑا وقت لگا. تو یہ میری تھوڑی بہت میں آپ سے پہلے بیک گراؤنڈ شیئر کرنا چاہتا ہوں. رضا صاحب, آپ کی کتاب کے ٹائٹل سے شروع کرتے ہیں. ویسے تو میں چیلنجز فیسنگ پاکستان سے شروع کرنا چاہ رہا تھا, آپ نے کیونکہ کتاب کا تعارف کرایا ہے. چلیں کتاب سے بات شروع کرتے ہیں. ہاؤ ڈو یو ڈیفائن پراسپیرٹی؟ خوشحالی کو آپ کیا سمجھتے ہیں؟ اور دوسرا آپ کا اہم ترین موضوع زیر بحث رہا ہے آپ کی کتاب میں, وہ ہے غربت, پاورٹی. سو ہاؤ ڈو یو ڈیفائن بوتھ اینڈ دا ریلیشن شپ آف دا ٹو اینڈ ہاؤ کین وی ڈیل ود دا ٹو؟ اچھا جی, یا 2 سوالات آپ نے کیے ہیں. ایک تو کہ ہم پراسپیرٹی کو کس طرح ڈیفائن کرتے ہیں, اور دوسرا یہ ہے کہ آپ نے غربت کو بیچ میں مطلب اس کے ساتھ کہا ہے. تو دیکھیں, پراسپیرٹی میرے لیے, میں ان ملکوں کو دیکھتا ہوں جہاں پہ ایک انڈیویجول کے رائٹس جو ہیں نا وہ پروٹیکٹڈ ہیں, اور ہر انڈیویجول کو جو بیسک نیسیسٹیز آف لائف ہیں وہ مہیا ہیں, جس میں کہ آپ کے ایجوکیشن, ایکسیس ٹو جسٹس, ایکوالٹی, اور اس کے علاوہ ہیلتھ کیئر, ٹرانسپورٹیشن, یہ سب چیزیں مہیا ہیں. اور یہ نہیں ہے کہ کچھ لوگ سوسائٹی میں آرام کر رہے ہیں, مزے کر رہے ہیں, دوسرے لوگ جو ہیں نا وہ بیچارے ان کو یہ بیسک نیسیسٹیز اویلیبل نہیں ہے. تو میں جو بھی بات کر رہا ہوں نا پراسپیرٹی وغیرہ کی, آئی ایم لوکنگ ایٹ مور آف این انڈیویجول لیول, کے ایک عام شہری کو آپ کیا کر سکتے ہیں کہ ان کی جو زندگی ہے نا وہ بہتر ہو. تو یہ میری ڈیفینیشن ہے پراسپیرٹی کی. آپ کا خیال ہے کہ پراسپیرٹی جو ہے وہ شہری مساوات ہے یا ایکوالٹی آف سٹیزنز ہے, جی, ناٹ نیسیسرلی دا ویلتھ. اور اس کے اپوزٹ پاورٹی کو آپ کیسے سمجھتے ہیں یا بیان کرتے ہیں اپنی کتاب میں, کتاب کے حوالے سے؟ میں نذیر صاحب تھوڑی سی جو ہے نا آپ سے معذرت کروں گا. میں چاہوں گا کہ ذرا باتیں نا تھوڑی ڈائریکٹ جو ہیں, وہ میں ٹائم کی کمی ہے اصل میں, کتاب میں مواد بہت ہے, تو میں تھوڑا سا اس سے اپنے ٹائم کو تھوڑا آپ نے تو خود ہی کتاب سے بات شروع کی ہے. ہاں نہیں, آپ کا سوال بہت اچھا ہے. میں مگر ایک سوال جو مطلب میرے خیال سے میں چاہوں گا کہ ہم سب یہ سوچیں کہ ہمیں یہ تو ہم نے طے کر لیا کہ ہمارے حالات خراب ہیں, ٹھیک ہے, مطلب ہر طرح کی مشکل ہے اس میں, مطلب پیدل چلنے والے سے جہاز تک جو بھی ہر طرح کی جو سسٹمز ہیں, جو بھی ہے, ٹیکس ہے, بینک ہیں, ہر چیز جو ہے نا یہاں پہ ایک مطلب میں یہاں پہ جب کچھ دیکھتا ہوں اور میں سوچتا ہوں کہ مجھے تھوڑا سا دل کو ایک اور افسوس ہوتا ہے کہ پاکستان میں شہریوں کے لیے اس قدر مشکلات کریٹ کی ہوئی ہیں کہ ایک عام زندگی جو ہے نا وہ ایک جہاد کی طرح ہے. مطلب بجلی پانی, یہاں تو اسلام آباد میں بیٹھے ہوئے ہیں کیپٹل میں, مگر آپ کو پتہ ہے جیسے یہاں پہ حالات ہیں. اسی طرح اسلام آباد کی بھی میں بات کروں, اگر آپ کو کوئی بینک میں ٹرانزیکشن کرنی ہے, گورنمنٹ کے ساتھ کچھ کام کرنا ہے, سی ڈی اے کے ساتھ کچھ کرنا ہے, میں ان چیزوں سے گزر چکا ہوں تو فرسٹ ہینڈ ایکسپیرینس دے رہا ہوں. اس کے علاوہ جو ہماری ماشاءاللہ نئی نئی یہاں پہ سڑکیں بنائی ہیں, اس میں آپ کو پتہ ہے یو ٹرن کہاں پہ ہوتے ہیں, مطلب وہ پتہ ہی نہیں چلتا. تو ایوری بڈی از فیسنگ ٹریمینڈس چیلنجز. تو میں چاہوں گا کہ ہم ذرا تھوڑا سا اس کی طرف آئیں کہ کیا چیز ہے جس کے جسے کہتے ہیں نا فنڈامنٹل ریکوائرمنٹ فار پراسپیرٹی. تو اس کے لیے میں نے پاکستان کو بھی اسٹڈی کیا, مگر میں نے جتنا بھی جو میں کہہ رہا ہوں نا 7-8 سال لگائے, میں نے پوری دنیا کو اسٹڈی کیا کہ ہو کیا رہا ہے. تو اس میں جو ایک فنڈامنٹل چیز ہے وہ ہے ایکوالٹی اینڈ جسٹس. ایک اور چیز میں اس پہ میرا چیپٹر ہے کہ بہت سے پاکستانی ہیں نا, عام کہیں گے جی ہمارے لوگ ہی نکمے ہیں, کام ہی نہیں کرنا چاہتے, لیٹ آتے ہیں, اس طرح ہیں. تو ایک تو میں نے یہ مطلب انسان ایک جیسا بھی پیدا ہوتا ہے نا, جب بایولوجیکلی آپ کو پتہ ہے کہ ایک مطلب آئی ہوپ کسی کو سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے کہ ایک کتنا چھوٹا سا ایک ذرہ ہوتا ہے جس سے کہ انسان کی پیدائش ہوتی ہے. تو اس میں اتنی انٹیلیجنس اور تھنکنگ نہیں ہے کہ وہ نکما پیدا ہو. ہر انسان جو ہے نا ماں کے پیٹ سے ایک جیسا ہی پیدا ہوتا ہے. تو
میں نے وہ کتاب میں سب اس طرح کی چیزیں ایکسپلین کی ہوئی ہیں. میں کوشش کروں گا ان چیزوں سے ابھی زیادہ نہ الجھوں, کیونکہ ہم اس ڈیپ جسے کہتے ہیں نا ڈیپ ہول میں چلے جائیں گے, بلیک ہول میں. تو کچھ متس ہیں وہ پہلے میں تھوڑا سا کلیریفائی کروں گا کہ وہ نہیں ہے, ان کا کوئی امپیکٹ پراسپیرٹی پہ نہیں ہے. اس میں ہمارا کلچر, اس میں آپ کی ریس, اس میں آپ کی مذہب, جیوگرافی, ویدر, کچھ بھی جو چیزیں ہیں نا, میں نے یہ کتاب میں ڈیٹا کے ساتھ دکھایا ہے کہ ان سے کچھ فرق نہیں پڑتا. ایون ایجوکیشن ہیز ویری لٹل امپیکٹ آن دا پراسپیرٹی آف اے نیشن. ٹھیک ہے جی. اگر آپ تو وہ میں نے سب آپ کو, جس کو مزید دیکھنا ہے پلیز دیکھیں. میں اس بحث میں زیادہ نہیں پڑھوں گا کیونکہ اس میں ٹائم تھوڑا مطلب میں چاہ رہا ہوں کچھ امپورٹنٹ مواد آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں. تو یہ تو پہلی بات تو یہ ہمیں سمجھنا ہے, ہمیں اس میں بلیو کرنا ہے کہ ہمارے جو لوگ ہیں ان میں کسی دنیا کا کوئی گورا ہو, کوئی چینی ہو, کوئی جاپانی ہو, کسی قسم کی ہمارے میں کسی میں کمی نہیں ہے. ہر انسان اللہ کی مخلوق ہے, ہم سب ایک جیسے لوگ ہیں. تو equality and justice are two things, کیونکہ میں دو الفاظ یوز کر رہا ہوں. جسٹس وہ ہوتا ہے جو کہ آپ کا نظام آپ کو فراہم کرتا ہے. ٹھیک ہے جی. جسٹس وہ ہے جو آپ کا جو حکومت اور جو آپ کا سسٹم ہے نا وہ ڈیفائن کر رہا ہے. ایکوالٹی جو ہے اٹس اے ہیومن فیلنگ. ایک اور چیز میں آج جو ڈسکس کروں گا کہ جہاں پہ ایکوالٹی اور جسٹس نہیں ہوتا وہاں پہ انسانوں پہ کیا گزرتی ہے. دیر از اے ڈائریکٹ کمبینیشن اور امپیکٹ. جو آپ کی سوچ ہے نا وہ جیسے آپ حالات میں رہتے ہیں وہ سوچ آپ جو حالات ہیں وہ آپ کی سوچ پہ غالب آ جاتے ہیں. تو یہ چیز ہمیں سمجھنی ہے کہ ہمارے جو لوگ ہیں جس طرح ان کا بیہیویئر ہے اس کی وجہ یہاں پہ لیک آف جسٹس ہے. ایکوالٹی از اے فیلنگ. کچھ ایسے بھی ممالک ہیں جہاں پہ جسٹس سسٹم اسٹرانگ ہے مگر وہاں کے جو کچھ مائنورٹیز ہیں یا یو ایس میں جن کو کہ افریقن امریکنز کہتے ہیں, بلیکس کہتے ہیں, ان کو بھی وہی چیزیں جنرلی اویلیبل ہیں اس وقت مگر ان کو دے ڈونٹ ہیو دس فیلنگ آف ایکوالٹی. میں یہاں جاننا چاہوں گا کہ یہ انسانی مساوات تو ایک فلسفیانہ تصور ہے کہ انسان سب مساوی پیدا ہوتے ہیں لیکن حالات میں معاشرے میں وہ مساوی نہیں ہوتے. اور دوسرا انصاف ہے, اگر عدم انصاف ہے, بے انصافی ہے تو اس کے کون سے فیکٹرز ہیں اور پاکستان کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں, اس میں رکاوٹیں کیا درپیش ہیں اور کس طرح وہ رکاوٹیں دور کی جا سکتی ہیں. خاص جس طرح میں سمجھوں آپ ایک انسٹیٹیوشنل جسٹس یا ادارتی مساوات کی بات کر رہے ہیں تو اس کے کیا خد و خال ہیں, اس میں حائل یا اس میں درپیش رکاوٹیں کیا ہیں, تو آپ انہیں کیسے دیکھتے ہیں؟ سوال یہ ہے کہ اسٹرکچرل پرابلمس کیا ہیں؟ اسٹرکچرل پرابلمس پہ ہم تھوڑی سی میں اور کچھ بیک گراؤنڈ بیان کروں گا پھر ہم اسٹرکچرل طرف آ جائیں گے. تو اس میں یہ ہے کہ اسٹرکچر کا جو ایشو ہے نا وہ ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ اسٹرکچر آیا کہاں سے. ٹھیک ہے جی. یہ اسٹرکچر ایک ایسی چیز ہوتی ہے, اسٹرکچر ایک ایسا ہے جیسے کہ آپ کسی چیز کے رولز بناتے ہیں. جیسے ہمارا اسٹرکچر ہے کہ جی آپ گاڑی لیفٹ سائڈ پہ چلائیں گے, اتنی سپیڈ ہے یہ, اور ادھر سے سڑک ٹرن ہوگی اس طرح. دس از کائنڈ آف دا اسٹرکچر. دیز آر دا رولز آف دا گیم جو کہ ایک انسان جب گھر سے نکلتا ہے نا تو ایک اور جو چیز میں لوگوں سے شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارا جو برین ہے, میں نے یہ بھی چیز دیکھی کہ ان چیزوں کا امپیکٹ انسان پہ کیا پڑتا ہے. تو میں نے تھوڑا سا دیکھا کہ ہمارا برین کس طرح کام کرتا ہے. تو اگر یہاں پہ آئی ڈونٹ نو کہ اے آئی کے کچھ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں یا نہیں, مگر اے آئی بھی جو ہے نا وہ بھی ایکسپیرینس ہے, انوائرمنٹ جو اس کو چیزیں نظر آتی ہیں اس طرح سیکھتا ہے. اسی طرح انسان جو ہے وہ جس طرح کی چیزیں آپ دیکھتے ہیں نا اس طرح آپ بیہیو کرتے ہیں. اس کی میں ایک سمپل سی ایگزامپل دوں گا. اچھا, کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ جی ہمارا جو ایک بندہ جس طرح ہو گیا نا وہ اسی طرح رہتا ہے. میں نہیں یہ مانتا. آپ یہاں سے اسلام آباد کے ایئرپورٹ سے دبئی جائیں, کتنے لوگ جا چکے ہیں تاکہ میں تھوڑا پاکستان سے باہر مطلب تھوڑا بہت, اچھا کچھ ہی لوگ ہیں, باقیوں کو بھی میں کہوں گا کم از کم آپ اس چیز کو نوٹ کریں. یہاں کے ایئرپورٹ پہ آپ کو لگے گا کچھ دھکم پیل ہے, آپ بھی تھوڑا سا یوں گھس رہے ہوں گے. ٹھیک ہے. اور جیسے ہی آپ دبئی کے ایئرپورٹ پہ جہاز سے نکلیں گے نا, آپ سیدھی لائن میں ایسے چلیں گے کہ بالکل مطلب
کوئی آپ نہ اس کسی کو کٹ مار رہے ہوں گے نہ کچھ کر رہے ہوں گے. تو انسان کہتا ہے کہ یہ وہی انسان ابھی گھنٹے پہلے اس طرح کا تھا, دھکے مارا تھا. اور میں بھی سوری, حالانکہ میں اتنے عرصے امریکہ رہا ہوں, مگر مجھے بھی پتہ ہے کہ اگر میں یہاں کھڑا رہا نا تو جیسے لوگ شادی میں جاتے ہیں نا تو آپ کو وہ بوٹی بھی نہیں ملے گی مطلب. تو انوائرمنٹ ہیز اے ٹریمینڈس امپیکٹ. اور وہ ہمارا جو برین ہے نا 90 آلموسٹ, کچھ لوگ آئی مین دس از ناٹ اے ڈیسائسو نمبر, مگر 95 to 90% ہمارا برین جو ہے سب کانشیس ہے. دیٹ پارٹ آف دا برین از ایکسٹریملی پاورفل. وہ جو ہے نا ہر چیز کو آٹومیٹکلی فار سروائیول, اس میں ملٹیپل پروسیسز ساتھ چل رہے ہوتے ہیں. جو کانشیس برین ہے نا وہ ایک وقت میں ایک چیز سوچ رہا ہوتا ہے, مگر ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ جو ہم چیز کانشیسلی کر رہے ہیں نا بڑی پاورفل چیز ہے, یہ ہم اسی سے اپنے آپ کو ڈیفائن کرتے ہیں. مگر جو سب کانشیس برین ہے نا وہ بہت ساری چیزیں ایک ساتھ آپ کی کر رہا ہوتا ہے, سارے باڈی کے فنکشنز. تو اٹ از این امیزنگ, مطلب برین ویسے ہی اٹس این امیزنگ آرگن, مگر اس کی جو فنکشنالٹی ہے وہ اس سے بھی زیادہ امیزنگ ہے کہ وہ 24 گھنٹے اگر میرے پیچھے بھی کوئی آ کے کھڑا ہو اور مجھے پتہ نہ ہو تو اٹ کین ڈیٹیکٹ کہ بھی کچھ ہو رہا ہے آپ کے پیچھے. تو آپ کی جو انوائرمنٹ ہے نا, میں نے دنیا میں کافی سفر کیا ہے اور مجھے کچھ دنیا میں گاڑیاں چلانے کا جہاں بھی جاؤں شوق بھی, آئی پریفر کہ بھائی میرے پاس اپنی فریڈم ہو. تو میں نے 21 ملکوں میں گاڑی چلائی ہوئی ہے. اور میں آپ کو بتاؤں کہ ہر ملک میں گاڑی چلانے کا ایک تھوڑا سا مختلف فلیور ہوتا ہے. جیسے کہ کھانے کا اگر آپ کہیں جا کے چاول کھائیں گے تو تھوڑا سا فلیور فرق ہوتا ہے, اسی طرح ڈرائیونگ کا جو فلیور ہے نا وہ تھوڑا سا فرق ہوتا ہے. مگر آپ کا برین جو ہے نا وہ آٹومیٹکلی سینس کر لیتا ہے کہ کس طرح چلانی. میں یہاں کے جا کے نہیں کتاب پڑھتا کہ جی یار یہاں پہ اس طرح کرنا ہے اس طرح کرنا ہے, مگر دا برین کین فگر دس آؤٹ آٹومیٹکلی. تو اسی طرح جہاں پہ آپ ہوتے ہیں, جہاں کے آپ کے جیسے بھی حالات ہیں, جو جیسی اپرچونیٹیز ہیں, آپ کا برین آٹومیٹکلی ایڈجسٹ کر جاتا ہے. اس کی ایگزامپل یہ ہے کہ آپ فیونرل میں جائیں گے تو آپ کو لگے گا کہ آپ خود بخود ایک آپ کا بیہیویئر ورسز ایک آپ شادی میں جائیں گے آٹومیٹکلی چینج ہو جاتا ہے. آپ جا کے نہیں وہ کتاب نہیں پڑھتے کہ یار یہاں پہ یہ کرنا ہے. رضا صاحب یہ آپ درست کہہ رہے ہیں, مگر یہ سمپٹومیٹک ایشوز ہیں. ہم فنڈامنٹل یا اسٹرکچرل یا انسٹیٹیوشنل ایشوز کو سمجھنا چاہ رہے ہیں تاکہ کون کون سی ایسی چیزیں ہیں جو بحیثیت پاکستانی یا پاکستان بحیثیت قوم یا کمیٹی آف نیشنز اس کو سیکھنا چاہیے تاکہ ہم آگے بڑھ سکیں اور تھوڑا بحث کو کھول سکیں, پیچیدہ کر سکیں, اس سے کچھ چیز نکال سکیں ہم. جی ہاں, میں آپ کا شکریہ, واپس مجھے یہ لائن پہ لیا, میں تھوڑا سا ہٹ گیا تھا. تو جو ایشو دیکھیں, جو چیز میں نے کہا نا ایکوالٹی اور جسٹس, جہاں پہ وہ نہیں ہوگا وہاں پہ کرپشن ہوگی. اٹ مینیفیسٹ ایز کرپشن. اچھا, کرپشن کی جو سب سے بڑی جو وجہ ہے اسٹرکچرل وجہ کانسنٹریشن آف پاور ہے. وہ جو میں نے کہا نا کہ ایک ورٹیکل آرگنائزیشن میں پاور جو ہے نا وہ بہت مضبوط ہوتی ہے جس کے بھی ہاتھ میں ہوتی ہے. اب سوال یہ ہے کہ یہ میں نے سوال شروع کیا تھا مگر پورا میں نے کمپلیٹ نہیں کیا کہ یہ ہے کیوں چیز, کیوں ہمارے پاس یہ مسائل ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم لوگوں کے پاس ایک کلونیل لیگسی ہے. انفارچونیٹلی ہمارے لوگوں کو یہ جو ہے نا آرگنائزیشنل ڈیزائن اور کس طرح کا اسٹرکچر ہونا چاہیے, اس سے کیا ہوتا ہے یہ چیزیں یا تو پڑھائی نہیں جاتی یا لا علمی ہے جو بھی ہے. انگریزوں نے یہاں پہ ایک سسٹم بنایا تھا. بہت سے لوگوں کو یہ کنفیوژن ہے کہ شاید یہ سسٹم جو تھا نا یہ انگریزوں کا سسٹم جیسے ولایت میں چلتا ہے اسی طرح ہے. تو پہلے تو میں یہ آپ کو بتا دوں کہ جو انگریزوں نے یہاں پہ سسٹم بنایا تھا وہ چوری کے لیے بنایا تھا. وہ یہاں پہ کسی کی خدمت کرنے نہیں آئے تھے, اور انہوں نے جیسے پہلے بر صغیر میں زمانے سے باہر سے لوگ آ کے اس پہ حملہ کر کے قبضہ کرتے تھے اور پھر مزے کرتے تھے, جیسے مغلوں نے تاج محل اور اس طرح کی چیزیں بنائی. تو انگریزوں نے بھی یہاں پہ ایک سسٹم ڈیزائن کیا تھا جو کہ چوری کے لیے خاص بنایا گیا تھا. اس کی میں ایک دو چار میں جو ہے نا وہ بات نہیں کرتا تھیوریٹیکل, میں بات کرتا ہوں پریکٹیکل ٹو گیو یو سم کانکریٹ ایگزامپلس. اس کی ابھی بھی جو چیز آبزرو آپ کر سکتے ہیں, برٹش پرائم منسٹر جو کہ مطلب ہمارے بر صغیر کے پرائم منسٹر سے بہت زیادہ طاقتور تھا, ہم مطلب ان کے غلام تھے. اس کا ایڈریس ابھی بھی 10 ڈاؤننگ اسٹریٹ ہے. 10 ڈاؤننگ اسٹریٹ لنڈن میں صرف 3000 اسکوائر فٹ پہ مشتمل ہے, جو کہ میرے خیال سے یہ جو بلیک ہول کی پوری بلڈنگ ہے نا اس سے زیادہ نہیں ہوگی, یہ بھی شاید اس سے زیادہ ہو. سوری میں ذرا کمپلیٹ کر لوں بات. تو
उसके बरक्स वाइस रॉय जो इंडिया में था ब्रिटिश, वो दिल्ली में उसका जो घर है, ये आप गूगल कर सकते हैं, वो 200 एकड़ पे है, उसमें तकरीबन 1 लाख स्क्वायर फुट है, पता नहीं कितने बड़े बड़े कमरे हैं, और वहाँ पे हमारी मोदी सरकार वहाँ पे रहती है। जबकि ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर का जो घर है, जो उसका ऑफिस भी है, उसकी रेजिडेंस भी है, वो 3000 स्क्वायर फुट पे रहता है। रजा साहब यही बात है ना, डबल स्टैंडर्ड थे, डबल स्टैंडर्ड हैं। एब्सोल्युटली। स्ट्रक्चर की जहाँ तक बात है, डबल स्टैंडर्ड अभी और अभी न्यू कॉलोनियलिज्म है। उनके अपने स्टैंडर्ड और थे, वहाँ पर डेमोक्रेसी थी और यहाँ पर डिक्टेटरशिप थी। अब भी यही है, उनके अपने स्टैंडर्ड्स और हैं, अपने सिस्टम्स और हैं, अपने पॉलिसी प्रिंसिपल्स और हैं। डेवलपिंग कंट्रीज़ के लिए या डिपेंडेंट कंट्रीज़ के लिए उनके सिस्टम्स और हैं। और जहाँ तक आप करप्शन की बात कर रहे हैं, यस करप्शन इज़ अ प्रॉब्लम, बट इट्स नॉट दी मेजर प्रॉब्लम, यानी सबसे बड़ा मसला नहीं है मसला, मैं मानता हूँ उसकी लेवल और डिग्री में फ़र्क हो सकता है। लेकिन वेस्टर्न नेशंस या मगरबी अक़वाम या ममालिक जिनकी आप मिसाल दे रहे हैं, करप्शन वहाँ पर भी है। लॉबिंग क्या होती है? लॉबिंग इज़ अ फॉर्म ऑफ करप्शन। अच्छा, उसके बाद जो उन्होंने इंस्टीट्यूशंस बनाए हुए हैं, IMF है, वर्ल्ड बैंक है, पर्टिकुलरली WTO है, मुकम्मल अदम इंसाफ के निज़ाम पर बने हुए हैं। और जो ट्रेड निगोसिएशन करते हैं उसमें आर्म ट्विस्टिंग करते हैं बहुत ज़्यादा। तो ये प्रॉब्लम है, लेकिन मतलब उस तरह का प्रॉब्लम नहीं है। हमने ये देखना है कि हमने अपने निज़ाम को कैसे दुरुस्त करना है। अब ऐसा नहीं है कि यहाँ पर सिस्टम नहीं है, हमारे यहाँ बाई कैमरल सिस्टम है, एग्जेक्टिव है, जुडिशरी है, लेजिस्लेचर है, उसमें फंक्शनल प्रॉब्लम ज़रूर हैं, बहुत सारे रिफॉर्म्स भी हुए हैं। उन रिफॉर्म्स के बावजूद भी मसाइल हैं, मैं मानता हूँ। तो उन मसाइल की तरफ आप ज़रा लाएँ तो हम समझने की कोशिश करें कि क्या मसाइल हैं और उन्हें हम कैसे आपकी विजडम और आपके एक्सपीरियंस से कैसे समझ सकते हैं चीज़ों को। अच्छा, मैं थोड़ा सा ना करप्शन के बारे में आऊँगा। मेरे लिए लैक ऑफ जस्टिस जो कि करप्शन की तौर पे नज़र आता है, वो सॉरी टू से दैट इज़ अ वेरी बिग प्रॉब्लम उसको। अच्छा, दूसरी बात ये, मैं जब भी मैं बात करता हूँ कि जी वो कहते हैं जी वहाँ भी बड़ी करप्शन है। मैं ये पर्सनली, मैंने कहा ना 45 साल से मैं अमेरिका में हूँ, मैंने काफ़ी जगह कॉरपोरेट, प्राइवेट, पब्लिक, पॉलिटिकल, इस तरह के ऑर्गेनाइजेशंस में पार्टिसिपेट किया हुआ है। मैंने अपनी नज़र से ना कभी करप्शन नहीं देखी, ना किसी ने बात करते हुए देखी है। लॉबिंग जो है वो एक ठीक है, उसमें करप्शन है, मैं मतलब उसको आप एज अ करप्शन व्यू कर सकते हैं। मगर एक सेकंड सर, एलन मस्क ताज़ा तरीन एग्जाम्पल। हाँ सर, एक मिनट, लेट मी फिनिश। तो देखिए, मैं ये एक और चीज़ बताऊंगा, मैं ये नहीं कहना चाह रहा कि अमेरिका का सिस्टम परफेक्ट है, ठीक है। दूसरा ना, मैं अमेरिका के निज़ाम को डिफेंड कर रहा हूँ। अगर मेरे लिए कोई पूछे कि सबसे अच्छा निज़ाम आपको कहाँ का लगा, तो मुझे सबसे अच्छा निज़ाम स्विट्ज़रलैंड का लगा। और मैं, अगर आप इजाज़त दें तो थोड़ी सी अच्छा, करप्शन की जहाँ तक ताल्लुक़ है, आप जाके ना यहाँ पे मतलब ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल एक ऑर्गेनाइजेशन है, वो करप्शन पे रेट करता है मुख्तलिफ ममालिक को। वही बैंक है, पूरी दुनिया के जो करप्ट हुक्मरान हैं उनका पैसा स्विस बैंक्स में है या लक्समबर्ग में है। अच्छा, चलें इस पे भी बैंकिंग उनकी बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, वो उनको प्रोटेक्ट करते हैं। दे नेवर आस्क वेयर डिड दिस मनी कम फ्रॉम। अब ये उनकी अपनी इकोनॉमी है, हमारे लिए वो जस्टिस का सिस्टम इंट्रोड्यूस कराते हैं। अच्छा, देखें, उनके पास, अगेन आई हैव स्टडीड दीज वेरी क्लोजली। मैं 3 दफ़ा स्विट्ज़रलैंड जा चुका हूँ और अभी भी मैं फरवरी में वहाँ दोबारा जाऊँगा। तो सवाल ये है कि क्या लोग जहाँ पे अपना पैसा रख रहे हैं, जिसमें कि अच्छा पैसा भी है, चोरी का भी पैसा है, वो बात ये है कि भाई वो पाकिस्तान में क्या चोरों की कमी है? और अगर कोई कहे कि मैं अपना पैसा रखना चाहता हूँ तो यहाँ कोई मना करेगा? बात यह है कि जहाँ पे, जैसे कि हमारे सादिक और अमीन थे, लोग उनको ट्रस्ट करते हैं कि ये एक ऐसा मुल्क है जहाँ पे पैसा रखा जा सकता है और ये उसकी मतलब चोरी नहीं करेंगे। हमारे मुल्क में क्यों नहीं आप पैसा रखवाते? क्योंकि चोरी के पैसे में चोरी नहीं करेंगे। हाँ, नहीं करेंगे। देखें, चोरी का नहीं, ये हंसने के लिए इट साउंड्स गुड, मगर एक मैं बात कहूँगा कि उनका लॉ है कि भाई आप पैसा रखें, आपकी इमानत है। मुझे नहीं पता कि मज़हब में हमारे कहीं ये पूछा जाता है कि अगर मैं आपके पास एक इमानत रखवाने आऊँ तो पहले आप मेरी पूरी पीछे इन्वेस्टिगेशन करें कि ये पैसा तेरे बाप का है, फलाने का है। दिस इज़ नॉट, आई डोंट थिंक इट्स इवन इस्लामिक कि आप पहले इन्वेस्टिगेशन करें कि भी पैसा आया कहाँ से। आपका काम है मेरी इमानत रखना
اور میں کہوں میری امانت واپس کرو تو واپس کریں. اس کو کہتے ہیں امین, جیسے کہ ہمارے رسول تھے. تو اس لیے اس چیز کو دیکھیں, ہم نا بہت دفعہ ایشوز کو ڈائیورٹ کر دیتے ہیں. ڈائیورٹ اس طرح کر دیتے ہیں کہ جی وہاں بھی یہی ہو رہا ہے, وہ تو چور ہیں فلانا. ایک اور بات میں کہوں گا کہ جو چیز ہمیں سمجھنی ہے وہ یہ ہے کہ وہاں پہ لوگ جو ہیں وہ, یہ نہیں میں کہہ رہا کہ فرشتے ہیں, نہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ اگر ان کو موقع لگے تو وہ غلط کام نہیں کرتے, مگر آپ کو ایک انوائرمنٹ اس طرح کریٹ کرنی پڑتی ہے, اور اس کی طرف ہم آئیں گے کہ جہاں پہ ایک شخص کے پاس کسی غلط چیز کرنے کی اجازت نہ ہو. اچھا, میں نے جو بات کی تھی شروع میں کہ دو چیزیں, اکوالٹی اینڈ جسٹس کی بات ہم کر رہے تھے. آئی ہوپ کہ ہم وی آر اوکے ٹو کنٹینیو ود دا نماز اینڈ ایوری تھنگ. اچھا, ہاں میں ابھی سر اسی پہ آ رہا ہوں, تھوڑی سی بیک گراؤنڈ پیش کر رہا تھا. تو دیکھیں, ایک پاکستانی ایک عام شہری کو ایکوالٹی اور مطلب جسٹس جو ہے وہ کہاں سے ملتا ہے؟ اس کے لیے 3 برانچز آف گورنمنٹ آپ کے مطلب آپ کو پرووائڈ کر رہی ہیں. پہلی جو برانچ ہے وہ پولیس ہے, رائٹ. آپ کہیں سڑک پہ جا رہے ہیں, یہ نذیر صاحب سے میرا پھڈا ہو گیا, انہوں نے پولیس کو بلا لیا. پولیس نے وڈ دے بی پرووائڈنگ جسٹس ٹو بوتھ آف اس؟ اس کا ایک سمپل ٹیسٹ ہے, مطلب اس میں کوئی, اور یہ تھرڈ ورلڈ کی میں نے جو کتاب لکھی ہے نا, میں نے ایک اور میں چیز کہوں گا کہ پاکستان میں ہم یہاں بیٹھتے ہیں نا, ہم سمجھتے ہیں ہمارے بڑے یونیک ایشوز ہیں. تھرڈ ورلڈ سب ملکوں میں اسی طرح کے ایشوز ہیں, جو زیادہ تر یہ تھیں کہ ان کی بیک گراؤنڈ کالونیز تھیں. میں نے جو چیز بیچ میں پوری طرح بیان نہیں کی, انگریزوں نے ایک سسٹم بنایا تھا چوری کرنے کا. انفارچونیٹلی ہمارے جب پاکستان بنا, ہمیں کسی کو یہ شعور نہیں تھا کہ ہمیں یہ چینج کرنا ہے سسٹم. وہی اچھا, اس کنٹرول کے لیے انگریزوں نے کیا بنایا تھا وہ سسٹم, اس میں انڈین سول سروس تھی, جو کہ اب یہاں پہ ہمارے یہاں CSP اسی طرح سے وہ آئے. اس کے علاوہ ان کا ملٹری آرگنائزیشن تھا. یہ جو ہمارے سارے ملٹری یہاں پہ ہیں آرگنائزیشنز یا بیسز, اگر آپ وہاں پہ جائیں, بہت جگہ پہ آپ کو انگریزوں کی تصویریں ابھی بھی نظر آئیں گی لگی ہوئی. انہوں نے وہ سسٹم بنایا تھا. اس کے علاوہ انہوں نے یہاں پہ زیادہ تر جو جن کو کہ ہم وڈیرا کہتے ہیں, ان کو زمینیں دیں, اور وہ ان کو ایک طرح سے اپنا جو بھی کہیں, پٹھو کہہ لیں, جو بھی لفظ استعمال کریں, تو زمین داری کا سسٹم کا کنٹرول, ملٹری کا کنٹرول, بیوروکریسی کا کنٹرول, یہ سب انگریز بنا کے گئے تھے. ہم لوگوں میں اتنی شعور نہیں تھا, اور یہی شعور میں پیدا کرنا چاہتا ہوں. اس کے برعکس امریکہ بھی جو تھا وہ برٹش کالونی تھا, مگر تھوڑا سا جو فرق ہے نا, امریکنز ہیٹڈ دا برٹش. ان کی جنگ ہوئی, امریکنز مرے, بڑی مشکل سے انہوں نے ان سے آزادی لی. ہم لوگوں کے تھوڑا سا بہتر آ, اتنے انگریزوں سے جان چھڑانے میں کوئی لوگ مرے نہیں. ابھی بھی ہم لوگ آتے ہیں نا, تو ہم لوگوں کا وہ سر کا کلچر ہے. انڈین آلسو ہیٹڈ دا برٹش. 1857 کی وار ہوئی, اور اس کے بعد کوئی 80-90 سال کے اندر they have got rid of the British colonizers. One of the very first few countries to get freedom from British colonizers. اس کے بعد پھر افریقہ اور ایشیا کے بہت سارے ممالک آزاد ہوئے ہیں. میرا یہ خیال ہے کہ ہمیں ڈیولپنگ کنٹریز کی زیادہ مثال دینی چاہیے, وہ زیادہ سوٹ کرتی ہے. پوسٹ کالونیل ملک کچھ ایسے بھی ہیں جنہوں نے بہتر کارکردگی دکھائی ہے. چین بھی کچھ عرصہ, تھوڑا عرصہ, لیکن کالونی رہا ہے. اس کے بعد ملائیشیا کی مثال دینی چاہیے ہمیں, وہ کافی بہتر ہوا ہے. اور سنگاپور جو ہے وہ 1960 تک کوئی کیچڑ بھری دھرتی ہوا کرتی تھی, اور مچھلی کے علاوہ ان کے پاس کوئی وسائل نہیں تھے, تو انہوں نے کافی ترقی کی ہے. امریکہ اور امریکن کالونائزیشن اور فریڈم فرام دا برٹش, بہرحال یہ ایک کوئی سوٹیبل اگزامپل نہیں ہے, کیونکہ وہ بہت مختلف حالات تھے, بہت مختلف صورتحال تھی. جو 1776 کی جسے وہ آزادی کہتے ہیں, چلیں ان کو حق ہے, لیکن میں اسے نام نہاد آزادی کہتا ہوں. دے ور ون اینڈ دا سیم پیپل. اور وہاں جو ان مقامی لوگوں کے ساتھ انہوں نے, ریڈ انڈینز کے ساتھ جو سلوک کیا, ایبوریجنس کے ساتھ جو سلوک کیا, لوکل لوگوں کے ساتھ سلوک کیا, غلاموں کے ساتھ جو سلوک کیا, 1967 تک, مارٹن لوتھر کنگ تک یہ سلسلہ چلتا رہا ہے. عورتوں کو ووٹ کا حقوق حاصل نہیں تھے. 1776 کی جنگ آزادی اور مساوات اور انسانی حقوق کے تصور کے باوجود 20ویں صدی کے وسط سے اواخر تک یہ سلسلہ چلتا رہا. تو تھنگز آر ناٹ ہنکی ڈوری اوور دیئر ٹو. دیکھیں
अगेन We need हम to look लोग into our सॉरी problems. हाँ मैं आई विल कम टू दैट सर, एक मिनट आप जरा थोड़ा सा गिव मी लिटिल मोर स्लैक. हम लोग जो है ना फॉर सम रीजन दूसरों को क्रिटिसाइज करके समझते हैं कि हम कुछ बेहतर हैं या कुछ, ऐसी बात नहीं है. हमें समझना चाहिए कि, और ये कहना कि वो अंग्रेज ही थे, अंग्रेज गोरी चमड़ी थी, तो एक और चीज़ जो हमें ये समझनी है कि पहला मेरा ये सवाल है, क्या आप लोगों ने आज़ादी हासिल की? मेरा यही सवाल है, दोबारा मैं रिपीट करूंगा, क्या आप समझते हैं कि आप लोगों ने आज़ादी हासिल की ब्रिटिश से? मैं कहूँगा नहीं हासिल की, सिर्फ चेहरे बदल गए, जो निज़ाम वो बना के गए थे वही चल रहा है. उसमें आप गोरा बिठाएं, काला बिठाएं, पाकिस्तानी बिठाएं, कोई बिठाएं, आपका आउटकम वही होगा. और आउटकम की मैं एग्जांपल दूंगा. अंग्रेज जो थे उन्होंने एक सिस्टम बनाया था, सिस्टम इज़ एक्सट्रीमली पावरफुल. ये अगेन हम लोग किताबों में ऑर्गेनाइजेशनल डिज़ाइन की पढ़ते हैं. जैसे कि पैसे अंग्रेज़ों के ज़माने में यहाँ से दौलत लूट के वहाँ जाती थी, अंग्रेज़ों के जाने के बाद भी वही दौलत उसी तरह वहीं लूट के जा रही है. दिस इज़ एस्टॉनिशिंग कि आप सोचें कि वो पैसा जैसे था पहले जाता था, उसी तरह वही सिस्टम चल रहा है. तो हमें ये इन चीज़ों को डिनायल से कि जी एक तो हमें ये समझना है कि हमें आज़ादी नहीं मिली है, हम उसी गुलामाना सिस्टम में बैठे हुए हैं. अंग्रेज़ अगर गोरा है और अमेरिकनों ने अपना सिस्टम कम्प्लीटली चेंज किया, जो कि उन्होंने पहले कॉलोनाइजर्स ने बनाया हुआ था. उन्होंने कहा कि हम किसी भी एक शख्स को, उनका जो एक फंडामेंटल टेनेंट है, एक शख्स को हम ये ताकत नहीं देंगे कि वो अमजद नज़ीर को नुकसान पहुंचा सके एट अ गवर्नमेंट लेवल. रज़ा साहब, थोड़ा सा इसको भी समझने की ज़रूरत है. हमारा ये ख्याल होता है आमतौर पर, और गलतोलाम है कि अंग्रेज़ों ने यहाँ 300 साढ़े 300 साल हुक्मरानी की. 1857 तक ईस्ट इंडिया कंपनी की हुकूमत थी. एक कंपनी की, एक बिज़नेस कंपनी की, एक ट्रेड कंपनी की हुकूमत भी नहीं थी, बल्कि लूट मार का एक निज़ाम था. वो रिश्वत देते थे, यहाँ के लोगों को रिश्वत लेते थे. आगे दस्तक से मुराद वो परवाना तिजारत है जिसे वो दस्तक कहते थे मुग़ल दौर के निज़ाम में, दस्तकें आगे बेचते थे. 1858 से 1947 तक बराह रास्त जो बरतानवी पार्लिमान है उन्होंने ये निज़ाम संभाला. तो ये एक गलत बात है कि जी अंग्रेज़. अच्छा, उसके बाद जो उन्होंने स्ट्रक्चर बनाया वो स्ट्रक्चर था ही टोटल एक्सप्लॉयटेटिव और इनजस्टिस पर मबनी था. और ना मारने वाली जहाँ तक बात है, 1857 में जिस तरह उन्होंने लोगों को कत्ल व गारत किया, जितने मुझे तादाद याद नहीं है, बहरहाल सैकड़ों हज़ारों की तादाद में लोगों को बहुत बेदर्दी से कत्ल व गारत उनका किया ताकि. और उसके बाद जो टैक्सेशन का वो निज़ाम लाए, क्योंकि जंगी अखराजात भी वो उन्हीं लोगों से निकलवाना चाहते थे. हत्ता कि मिर्ज़ा गालिब भी बेचारा रोता था, उसकी पेंशन पर भी वो टैक्स लगाते थे. तो ये कोई मुनसिफाना निज़ाम उस तरह नहीं था. दूसरी बात यह है कि जो न्यू कॉलोनियलिज़म है ना, मैं मानता हूँ हमारे मसाइल हैं. हमसे मुराद हम जैसे जितने मुल्क हैं, अफ्रीका है, एशिया है, पाकिस्तान बिलखसूस, उसके बहुत सारे मसाइल हैं. लेकिन जो न्यू कॉलोनियल निज़ाम है उसने भी बहुत नुकसान पहुँचाया और अब तक पहुँचा रहा है. अच्छा, तो एक और चीज़ जिससे हम थोड़ा सा वो मैं इख्तलाफ करता हूँ. देखें, आप ये सोचें कि आपका एक अपना घर है और दो सूरतें हैं. एक तो ये है कि आप अपने घर को खुद बैठे लूट रहे हैं, ठीक है जी. दूसरी सिचुएशन ये है कि आपका घर जो है ना वो इस हालात में है कि जो मर्जी दुनिया का आ रहा है उसको लूट रहा है. तो ये जो ममालिक हैं, एक एट द एंड ऑफ द डे देखें, मैं अगेन ये मैं एक तो हमारी कुछ एक्सपेक्टेशन है कि जो अगर अमेरिकन कह रहे हैं ना कि जी हम लोग अच्छे हैं, आई डोंट नो कि हम लोगों को ये किस तरह हमने वो बना लिया है, वो कोई अच्छे नहीं है. वो भी हर तरह के, जिस तरह के हमारे यहाँ के लोग हैं उसी तरह के लोग हैं. अगर कोई शख्स वहाँ पे किसी को इजाज़त दे कि तुम आके किसी को लूट लो, वो लूट लेगा. ये ना सोचेंगे ये बंदा कोई, मैं ये नहीं कह रहा कि कोई बंदा नेक है, वो पैदा ही नेक हुआ है, वो उसी तरह रहेगा. तो वहाँ पे भी उसकी एग्जांपल मतलब, मगर वहाँ पे सिस्टम एक ऐसा बना हुआ है कि इंसान को गलती करने का मौका दिया नहीं जाता. दैट इज़ द बॉटम लाइन. ये ना कहेंगे जी वो अच्छे हैं, फलाने हैं, इसको छोड़ें. बात सिर्फ ये है कि डू वी हैव अ सिस्टम ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेस
کہ آپ کو اجازت نہ ہو. تو میں اب اس پہ آؤں گا کہ اجازت کس طرح نہیں ہوتی سر, اگر اف یو گیو می این اپرچونیٹی ٹو ایکسپلین دیٹ. تو میں نے جو بات شروع کی تھی, تھوڑی سی بات لمبی ہے کیونکہ میرے پاس مواد کافی ہے, اس لیے میں سوری معذرت کرتا ہوں کہ میں آپ کے سوال کا زیادہ ٹائم نہیں لگا رہا جواب دینے میں. 3 چیزیں ہیں. اگین پولیس, جو میں نے کہا کہ جسٹس کے لیے, اس کا پہلا سوال یہ کہ ڈو یو فیل کمفرٹیبل, اگر کوئی پولیس والا کھڑا ہو کہ آپ اس کے پاس جائیں یا اس سے کوئی مدد لیں. ہمارے یہاں پولیس والا جہاں کھڑا ہوتا ہے نا, لوگ کہتے ہیں یار پولیس والا تو کھڑا ہے ادھر سے جاؤ گھوم کے. ٹھیک ہے جی, ہم لوگوں کو ٹرسٹ نہیں ہے پولیس کے اوپر. جبکہ اچھا ایک تو یہ, دوسری جو ہے وہ آپ کی جوڈیشری ہوتی ہے. جوڈیشری میں آپ مجھے بتائیں کتنے لوگ ہیں جو گئے ہو اور ان کو کبھی فیصلہ ملا ہو. تیسرا جو ہے وہ ٹیکسز ہے. اب ہم بات کریں گے کہ جہاں پہ جو ملک ترقی یافتہ ہے وہاں پہ یہ چیزیں کس طرح ہوتی ہیں. اچھا میں جو بات کرنا چاہ رہا تھا کہ آپ کو آزادی نہیں ملی ہے, ٹھیک ہے, آپ کو یہ سوچنا ہے کہ آزادی کا مطلب کیا ہے. آزادی کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ جی وہ گورا تھا, وہ کالا تھا, فلانا تھا. آپ مجھ سے پلیز, آپ سے بات کروں گا, آپ ماشاءاللہ بہت قابل شخصیت ہیں. آپ بتائیں, آپ آزاد انسان کو, یا انسان جس آزادی حاصل کرتا ہے کہ واٹ ڈو دے گیٹ. ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کس آزادی کی بات کر رہے ہیں, شخصی ہے, انفرادی ہے, کاروبار نہیں کی, میں بات کر رہا ہوں کہ گھومنے پھرنے کی آزادی. نہیں ایک سیکنڈ جناب, جب ہم کہتے ہیں نا کہ یہ ملک آزاد ہے یا یہ شہری آزاد ہے, اس کو آپ کیسے ڈیفائن کریں گے؟ وہ تو ایک پولیٹیکل سٹیٹمنٹ ہے. ڈیفائن اسی طرح کریں گے, رول آف لا ہو, ایکویلٹی ہو, جسٹس ہو اور ڈیولپمنٹ کی اپرچونیٹیز ہوں ڈیفینیٹلی. اور کیا اسٹینڈرڈس ہیں؟ اچھا میں آپ کو تھوڑی ایک سمپل سی ڈیفینیشن دوں گا کہ آزاد انسان وہ ہوتا ہے جہاں پہ اس کو یہ خیال ہو کہ جو حکومت ہے وہ میرے لیے کام کرتی ہے. کیونکہ اصل بات یہی ہے کہ جو حکومت ٹیکس, جو کہ ان کا پیسے لینے کا طریقہ ہے, جو بھی اگر ڈیٹ بھی لے رہے ہیں تو وہ اگینسٹ دا پاپولیشن لے رہے ہیں. اگر ایک شہری کو یہ خیال ہو کہ یہ جو حکومت کا آدمی ہے یہ میرا نوکر ہے, کیونکہ ان ریالٹی ہونا چاہیے یہ, وہ شخص آزاد ہے, اس کے پاس طاقت ہے. آزاد وہ شہری ہے جہاں پہ عوام کے پاس جو آپ کے کام کرنے کے لیے آپ نے لوگ رکھے ہیں ان سے زیادہ طاقت ہو, آپ کو یہ فیلنگ ہو کہ آئی ایم ان پاور. ہمارے جو لوگ ہیں انفارچونیٹلی بڑے عرصے سے آج تک اس خطے میں کبھی بھی آزاد حکومتیں نہیں آئی ہیں. بے شک مغل تھے, کوئی تھے, فلانے تھے, تو آپ لوگوں کو نا وہ جو ایک فیلنگ ہوتی ہے نا کہ واٹ ڈز اٹ ٹو فیل لائک ٹو بی فری, ٹھیک ہے جی, وہ نہیں ہے. اور میں مطلب اگین میں بیان کرنا چاہوں گا کہ میں جب کسی امریکہ میں کسی پولیس والے کسی سے بات کرتا ہوں تو آئی آلویز فیل کہ یہ میرے لیے کام کرتا ہے. میں اس کی اگزامپل دوں گا, ہمارے گھر میں سانپ آ گیا, میں نے پولیس کو کال کی کہ بھائی یہ سانپ کو آ کے نکالو. وہ یہ نہیں کہے گا جی تم کون ہو, فلانے ہو, یہ ہو. اور جسٹ گیو یو سم ادر ایگزامپلز. اسی طرح ہمارے گھر کے پیچھے ایک لیک تھی, وہاں پہ ایک خالی کشتی گھوم رہی تھی. مجھے ڈر ہوا کہ یہ تو نہیں کوئی بچہ اس میں سے گر چکا ہے. میں نے اس کو پولیس والوں کو فون, کیونکہ وہاں پہ وہی نمبر ہوتا ہے, آپ ان کو کال کرتے ہیں جی آگے پلیز کم اینڈ چیک دس بوٹ کے کوئی اس میں سے گر تو نہیں پڑا. سوری ریسکیو والے چلیں اچھی بات ہے. اگر آپ اف یو فیل کمفرٹیبل کہ آپ کی وہ لوگ آپ کی خیال کر رہے ہیں تو دیٹس ونڈرفل. ایک فیکٹر ہم بھول جاتے ہیں, آزاد جمہوری حکومتوں میں کوئی ایسا بھی ہے جو مداخلت کرتا ہے. ٹھیک ہے بری حکومتیں ہیں, بری رہی ہوں گی, بری جمہوریت ہے, تو یہاں کوئی مداخلت بھی تو ہوتی ہے. ہاں نہیں اچھا اگین, اور اگر بہت زیادہ جمہوری اور مستحکم حکومت ہو تو کوئی باہر سے بھی مداخلت کرتا ہے. جی ہاں اچھا وہی سوال ہے برازیل میں ہوئی, وینزویلا میں ہوئی, ایران میں ہوئی, بالکل ہوئی. دیکھیں سوال یہی ہے کہ باہر سے مداخلت کیوں, گواٹیمالا میں ہوئی. جی جی میں آپ کو کئی مثالیں دے سکتا ہوں. ہاں نہیں دیکھیں اچھا ٹھیک ہے, میں سوری بیک گراؤنڈ دینا چاہ رہا تھا کہ یہ اچھا اب آج کا جو ٹاپک ہے وہ یہی ہے کہ اب آپ دیکھیں, میں بھی آپ کو بیک گراؤنڈ بتانا چاہ رہا ہوں کہ سچویشن کیا ہے. سچویشن اگین آئی ول کم ٹو دا سولوشن بٹ دیٹ ول بی دی اینڈ آف دا کنورسیشن. ٹھیک ہے جی, مطلب اس میں ہمیں 5-10 منٹ لگیں گے, بہت لمبی کہانی نہیں ہے. ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ ہم ایک کلونیل سٹرکچر میں رہ رہے ہیں, ہم آزاد سٹرکچر میں نہیں ہیں. پہلا یہ ہم جب چیز اس کو ایکسیپٹ کر لیں گے نا, پھر ہم اس چیز کو فائٹ کریں گے. کیونکہ لوگ جو ہے نا دنیا میں فریڈم کے لیے لوگوں نے جنگیں لڑی ہیں, جانیں دی ہیں. اگر ہمارے عوام کو یہی نہیں پتا کہ ہم تو ابھی تک غلام بیٹھے ہوئے ہیں, تو پہلی بات میں یہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ ہمیں سمجھنا ہے کہ ہم غلام ہیں. اور اگر آپ غلامی سے نکلنا چاہتے ہیں تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ غلامی سے نکلنے کا سولوشن کیا ہے اور
اس کے لیے آپ سب ایک دفعہ اگر آپ کو پتہ ہونا کہ کہاں جانا ہے تو لوگ اپنی جان دینے کو تیار ہو جائیں گے. ٹھیک ہے جی, آپ کو لگتا ہے سر جلدی ہے, انہوں نے مجھے کہا تھا کہ گھنٹے کا پروگرام ہے تو میں ہم آتے ہیں سوالات کی طرف. مگر میں ایک آدھا تھوڑا سا اور چیزیں آپ کو بتاؤں گا کہ جہاں سے میں جیسے میں بتا رہا ہوں نا اسٹرکچر یہ وہ ہمارے یہاں ایک چیز مطلب آپ کو سوری بیک گراؤنڈ سمجھاؤں گا تو جب میرا سولوشن بتاؤں گا نا تو یو ول بی ایبل ٹو انڈرسٹینڈ اٹ مور افیکٹولی. تو آئی اپریشیٹ یور پیشنس. وی ول بی ڈن ایٹ 7:30. ٹھیک ہے جی, میں آپ سے یہ 1 گھنٹے کا پروگرام ہے, 1 گھنٹے ٹھیک ہے. تو میں بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ ہر ملک میں عوام اور حکومت جو ہے نا اس میں ایک بیلنس آف پاور ہوتا ہے. اگر آپ حکومت کو بہت زیادہ طاقت دے دیں تو وہ عوام کو ابیوز کرنا شروع ہو جاتے ہیں. اس لیے طاقت جو ہے نا وہ عوام کے ہاتھ میں ہونی چاہیے. اچھا, اب میں بات کروں گا کہ اچھا ایک اور جو چیز ہے نا, ہم لوگ جو یہاں پہ خبریں پڑھتے ہیں امریکہ کے بارے میں وہ واشنگٹن اور بڑی ہائی لیول فیڈرل وہ, میں بات کروں گا ایک عام شہری کی زندگی. مجھے وہ ان چیزوں سے کوئی خاص فرق نہیں پڑتا. ٹرمپ آئے, وہاں پہ بائیڈن آئے, فلانا آئے, میری ایک شہری کی جو ضروریات ہیں وہ اسی طرح پوری ہو رہی ہیں. مجھے اتنی پرواہ بھی نہیں ہے. اس لیے ان چیزوں کا مطلب پاکستان میں لوگ اس کی زیادہ پرواہ کرتے ہیں بجائے اس کے کہ امریکہ میں. تو میں بات کروں گا پہلے کہ وہاں پہ جو میں نے مین بات کی ہے کہ کنسنٹریشن آف پاور نہیں ہونی چاہیے. اس کی میں آپ کو ایگزامپلس دوں گا کہ کس طرح وہ مینیج کرتے ہیں. میں رہتا ہوں منیاپولس میں جو کہ 3 ملین کی آبادی ہے, جو کہ لاہور میرے خیال سے کوئی کہتے ہیں 15 ملین 20 ملین, تو چھوٹا سا علاقہ ہے. مگر وہاں پہ آپ لوگوں کو یہ سن کے حیرت ہوگی کہ 3 ملین میں 216 شہر ہیں, چھوٹے چھوٹے سے شہر. آپ ایسے ہی سمجھ لیں کہ جیسے آپ کا ایک F6 شہر ہے, ایک F7 شہر ہے. ہر شہر کا اپنا میئر ہوتا ہے, ہر شہر کی اپنی پولیس ہوتی ہے, ہر شہر کا اپنا بجٹ ہوتا ہے, اور وہ جو ہمارے شہری ہیں اس علاقے کے وہ سب چیزوں پہ حاوی ہوتے ہیں. ایون یہ جو چھوٹا سا شہر ہے, میں ایک شہر کی اگزامپل لوں گا جہاں میں کافی عرصے رہا, اب ہم ایک نئے شہر چلے گئے. 50-60 ہزار کی بھی جو آبادی ہے نا, اس میں میئر ایک ہے, اس کے ساتھ 4 اور وہ ہوتے ہیں سٹی کاؤنسل ممبرس. سٹی کاؤنسل ممبر یہ جو 50,000 کی آبادی ہے اس کو بھی انہوں نے 4 حصوں میں تقسیم کیا ہوا ہے. اور یہ جو فنومینا ہے نا, یہ ہر ملک میں ہے. جتنے بھی اس وقت سکسیسفل ڈیموکریسیز ہیں, جس میں کہ جرمنی, جاپان, میں آئی کین ٹاک اباؤٹ آل آف دیم. اگر ٹائم دیں گے تو آئی کین ٹاک مور اباؤٹ دوز ان ڈیٹیل. ناروے ہے, انگلینڈ ہے. وہاں پہ جو میری سیکنڈ فائنڈنگ تھی نا, پہلی فائنڈنگ ہے اکوالٹی اینڈ جسٹس ریکوائرڈ. دوسری فائنڈنگ یہ ہے کہ وداؤٹ ڈسٹریبیوٹیڈ کنٹرول, مطلب جس میں کہ اسٹرکچر ایسا ہو کہ جہاں پہ عام لوگ اپنے جو ہے نا ضروریات اس کے حساب سے چلیں, سینٹرلائز ڈیموکریسیز جو ہے نا وہاں پہ ٹرنی ہوگی. آپ نے ایک جب آپ پاکستان یا اس طرح کی جہاں پہ کنسنٹریشن آف پاور ہے, جب آپ ایک شخص کو الیکٹ کرتے ہیں تو وہ ایک ڈکٹیٹر بن جاتا ہے, تو وہ ایک الیکٹڈ ڈکٹیٹرشپ بن جاتی ہے. رضا صاحب معذرت کے ساتھ, پاکستان میں کنسنٹریشن آف پاور نہیں ہے. کنسنٹریشن آف پاور صرف ملٹری گورنمنٹس میں رہی ہے. یہاں پر پاکستان 2 ایوانی نظام ہے, وہاں سینٹ ہے, ایوان بالا ہے, ایوان زیریں ہے, اور یہ ایک وفاق ہے. اس وفاق میں 4 صوبے ہیں. 18ویں ترمیم 2010 میں صوبوں کو بہت زیادہ اختیارات دیے گئے ہیں. 52% NFC ایوارڈ ان کو جاتا ہے. 51% جو ہے وہ باقی ڈسٹریبیوٹ ہوتا ہے. اور اس کے بعد اب بہت سارے سبجیکٹس جو ہیں, جو ہیلتھ ہے, ایجوکیشن ہے, سیوریج سینیٹیشن ہے, یہ سارے ڈیوالوڈ سبجیکٹس ہو گئے ہیں 18ویں ترمیم 2010 کے بعد. ہاں, جو ایک بات آپ بالکل درست کہہ رہے ہیں, یہاں لوکل گورنمنٹ سے ہماری کوئی بھی جمہوری حکومت ہو, پیپلز پارٹی, مسلم لیگ, PTI, وہ لوکل گورنمنٹ سے بہت خائف رہتے ہیں, کیونکہ لوکل گورنمنٹ کی ہے, فنڈامنٹل ہے, سینٹرل ہے. یعنی میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ انسٹیٹیوشنل کنسنٹریشن آف پاور نہیں ہے, اسٹرکچرل کنسنٹریشن آف پاور نہیں ہے. ہاں, بیہیویئر میں ہو سکتی ہے, اپنے اسٹرکچر میں یا سسٹم میں کنسنٹریشن آف پاور نہیں ہے. لوکل گورنمنٹ کا کیس میں بالکل اس سے اتفاق کرتا ہوں. لوکل گورنمنٹس ہونے چاہیے, مؤثر ہونی چاہیے, اور اسے مستقل ہونا چاہیے. اچھا جناب, شکریہ. دیکھیں, کنسنٹریشن آف پاور کی ڈگریز ہوتی ہیں. ایک بالکل کنسنٹریشن آف پاور نہیں ہے کہ میں بھی انچارج ہوں, آپ بھی انچارج ہیں, ٹھیک ہے جی, دیٹ از مطلب نو کنسنٹریشن, زیرو کنسنٹریشن. اس کی ڈگریز ہوتی ہیں.
میں اس لیے بتانا چاہ رہا ہوں کہ اگین جس طرح میں نے کہا جتنے میں نے 2-4 ممالک کے نام لیے میں ان کے بارے میں مزید بتاؤں گا. امریکہ کا میں اگزامپل دے رہا ہوں, سوئٹزرلینڈ کی بھی بات کر لیں گے کہ 3 ملین کی آبادی کو انہوں نے 216 شہروں میں ڈیوائیڈ کیا ہوا ہے. ہر شہر جو ہے وہاں کے شہری جس علاقے میں رہ رہے ہیں اس کی اتنی لو لیول آف کنسنٹریشن ہے کہ اس کے مزید 4 سیکشنز ہوتے ہیں اور ہر سیکشن کا ایک سٹی کاؤنسل ممبر ہے. ڈیسیجنز جو ہیں وہ 5 لوگوں میں مل کے ہوتا ہے. میئر کی بھی کوئی اتھارٹی نہیں ہے. میئر جو ہے اس کا کوئی دفتر نہیں ہوتا, وہ اپنا دن کو نوکری کرتا ہے, اس کو تھوڑے سے 20-30 ہزار ڈالر سال کے ملتے ہیں جو کہ ایک تھوڑا سا اسٹائپنڈ کی طرح سے سمجھ لیں آپ. نہ میئر کا آفس ہے, میئر کی جو پروسیڈنگز ہوتی ہیں وہ اسی طرح کے ہال میں ہوگی, دروازہ ہمیشہ وہ کھلا رکھتے ہیں. وہ جو پروسیڈنگز ہیں وہ اسی طرح کیمرہ لگا ہوتا ہے, وہ پورے سٹی میں کیبل پہ جا رہی ہوتی ہیں اگر کسی کو دیکھنا ہو. اس کا جو امپیکٹ ہے نا وہ یہ ہے کہ جو بھی کام آپ کے شہر میں ہو رہا ہے وہ آپ کی اجازت سے ہوتا ہے. میرے گھر کے سامنے اگر وہ سڑک کو کچھ چینج کر رہے ہیں نا اور اس سے مجھے ٹیکس لگے گا, میرے پاس ایک کارڈ آئے گا, جی اس تاریخ کو یہ ایشو آپ کی گلی کا ڈسکس ہوگا, آپ پلیز آئیں اس پہ اپنی انپٹ دیں. اس کو کہتے ہیں سر پاور آف دا سٹیزنس. اچھا اس کے علاوہ لیٹس ٹاک اباؤٹ دا جوڈیشری. میں وہ جو بات کر رہا ہوں میں عام شہری کی بات کر رہا ہوں. وہاں پہ منیسوٹا کی پاپولیشن 5 ملین ہے, اس کو انہوں نے 87 کاؤنٹیز میں ڈیوائیڈ کیا ہوا ہے, جو کہ میرے خیال سے میتھ کر لیں جو بھی بنتا ہے 4-5 لاکھ لوگ ہوں گے. جتنے ججز ہوتے ہیں وہاں پہ الیکٹڈ ہوتے ہیں. اس کے علاوہ اگین ٹو ناٹ ہیو کنسنٹریشن آف پاور, فیصلے جو ہوتے ہیں کرمنل کورٹس میں وہ جوری کرتی ہے. اگین دا پرنسپل از کہ ایک شخص کے پاس یہ طاقت نہیں ہے کہ وہ کسی ایک شخص کو صرف ایک کاغذ میں حکم دے کے نا اس کو تباہ برباد کر سکے. اگین میں نے کہا کہ جج بھی الیکٹڈ ہے مگر جج کے پاس پاور نہیں ہے کہ وہ کسی کو لٹکا سکے. اس کو کہتے ہیں سر ڈیولیوشن آف پاور. لیٹ می فنش اوکے اف یو ڈونٹ مائنڈ. ابھی میں تھوڑا سا آئی ایم ناٹ ڈن تو آئی وانٹ ٹو گیو یو دا فل. اچھا اسی طرح اس کے علاوہ جو ہے نا تیسرا جو ایسپیکٹ ہے وہ ہے پیسے کا, کیونکہ دیکھیں 3 چیزیں ہوتی ہیں انصاف کے لیے, ایک پولیس, ایک جوڈیشری, تیسرا پیسہ. پیسے کے لیے اس کی جو ڈسٹنکشن, اگین میں بات کر رہا ہوں اگین فیکٹس کے اوپر, میں تھیوریز کی بات نہیں کر رہا. میرے والد جب امریکہ آئے پہلی دفعہ انہوں نے پوچھا کہ جی مجھے گاؤں دکھاؤ. ان کا خیال تھا جیسے یہاں پہ یہ سید پور ہے یا کوئی چک شہزاد ہے یا کہاں سوری یہاں چھوٹے موٹے گاؤں اس طرح کے گاؤں ہوتے ہوں گے. مگر جس ملک میں ہر شخص کو انڈیویجولی پورے رائٹس مل رہے ہیں, پوری ریسورس ایلوکیشن مل رہی ہے, اس کو وہی سڑک ملے گی جو کہ ایک اسلام آباد کے شہری کو میسر ہے. آپ امریکہ, یورپ, ایک شہر سے دوسرے شہر چلے جائیں, جیسے یہاں پہ بڑی بڑی لائٹیں لگی ہوئی ہیں, ہمارے یہاں شہروں میں لائٹیں نہیں ہوتی. شہریوں نے یہ فیصلہ کیا ہوا ہے کہ باہر سڑکوں پہ لائٹیں لگانے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ ہمیں اپنی جیب سے پے کرنا ہے. یہ کوئی ہم کہیں سے چائنا سے کوئی کسی اور سے قرضہ نہیں لے رہے اور یہ ہمارا پیسہ ہے. یہاں پہ ہر جگہ لائٹیں لگی ہوئی ہیں اور کچھ شہروں سڑکوں پہ تو پتہ نہیں LED کلرڈ فلانی یہ وہ ہوتا ہے, جب کوئی باہر سے آتا ہے وہ اور جلا دیتے ہیں. تو آپ یہ دیز آر دا ڈسٹنکشنز کہ جہاں پہ ایک شہری جو بھی جس شخص جہاں مرضی وہ رہے اس کو اسی طرح کی سڑک, اسی طرح کا پانی. وہاں پہ یہاں پہ جیسے میں اسلام آباد میں ڈرائیو کرتا ہوں کہ کوئی کہیں بڑی سی گھڑی بنی ہوئی ہے, کوئی چاند ستارہ بنا ہوا ہے, یہ ہم نے امریکہ میں نہیں دیکھا کیونکہ وہاں کے یہ شہری جو ہے نا اس طرح کی چیزوں پہ پیسے نہیں لگائیں گے اور اگر آپ کو موقع لگے تو آپ بھی نہیں لگائیں گے. ایک اور چیز میں سوری آپ چلیں سوال کر لیں. آپ میں دیکھیں میرا سوال یہ ہے, ہم ویسٹ منسٹیریل سسٹم فالو کرتے ہیں اور برٹن میں اب بھی ججز الیکٹ نہیں ہوتے, اور ویسٹ منسٹیریل سسٹم میں جیوری ورک نہیں کرتی جو آپ بتا رہے ہیں کہ جیوری ہے اور اس میں ججز کو الیکٹ کیا جائے. اس میں ایڈوائسیریل جسے یہ وکالت کا نظام ہے, عدالت سیشن کورٹ ہے اور اس کے بعد ہائی کورٹ ہے, سپریم کورٹ ہے. یہ ضروری نہیں ہے وہ غلط ہو کیونکہ یہ ویسٹ منسٹیریل سسٹم ہے, وہیں سے ہم نے ایک ڈیموکریٹک سٹرکچر اور سسٹم بارو کیا ہے یا انہیرٹ کیا ہے. پریکٹسز میں مسائل ہیں, سٹرکچر میں کوئی حرج نہیں کہ ایک دم میں اٹھا کر اس کو پھر پریزیڈنشل سسٹم کی بات کریں, پھر جیورل سسٹم کی بات کریں. جیوری سسٹم میں ناٹ ورک ہیئر. وہ جو سسٹم ہے اس میں چیکس اینڈ بیلنسز زیادہ ہیں لیکن وہ اس طرح پریکٹس نہیں ہو رہا, پریکٹس میں مسائل ہیں.
وہ ہو سکتے ہیں. یہ دو نظام ہیں. پاکستان میں کچھ عرصہ پہلے یہ بحث ہوتی رہی خاص طور پر 18ویں ترمیم کو سبوتاژ کرنے کے لیے کہ جی یہاں تو صدارتی نظام ہونا چاہیے. نہیں ہونا چاہیے بھائی. یہی سسٹم ہے جس میں تھوڑا بہت سیکھے ہیں, 18ویں ترمیم تک آگے آئے ہیں. اس کو مزید بہتر کرنے کی ضرورت ہے. لوکل گورنمنٹ اور اس کی بات, اور اس کے ساتھ یہ جو ایڈوائسریل سسٹم ہے جسے کہہ رہا ہوں, جسٹس کا نظام ہے, اس کو پریکٹسز میں بہتر کرنے کی ضرورت ہے. اور اس کے اوپر انفلوئنسز یا اس کے اوپر جو اثر رسوخ ہے اس کو ختم کرنے کی ضرورت ہے. اچھا دیکھیے, ایک اور چیز میں عرض کروں گا کہ انسان کو دنیا میں سکسیڈ کرنے کے لیے, اگر ہم ملک جو ہے ایک مجموعہ ہوتا ہے انسانوں کا, سب سے جو امپورٹنٹ چیز ہے نا جو کہ ہمارے اسکول میں منع کی جاتی ہے وہ ہے کہ ہمیں پتہ ہونا چاہیے ہمیں کس کی نقل کرنی ہے. ٹھیک ہے جی. دوسرا, ہم نے نذیر صاحب یہ پہلے اسٹیبلش کیا تھا کہ یہاں پہ برٹش سسٹم نہیں ہے, جس میں کہ کورٹ سسٹم بھی میں نہیں سمجھتا, تھوڑا بہت میں نے پڑھا تھا, وہ اس طرح ورکنگ نہیں ہے جس طرح کے یو کے میں ہے. اچھا, اس کے علاوہ تو یہ تو ہمیں پتہ, اس پہ یہ کہنا کہ جی ہمارا وہ ویسٹ منسٹیریل سسٹم ہے, آئی ایم سوری آئی ڈس ایگری ود دیٹ. ٹھیک ہے جی, یہ ہم نے پہلے اسٹیبلش کر لیا تھا. اب بات یہ ہے کہ اب ہم کیا کریں کہ یہ حالات ہمارے بہتر ہوں. ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ ہم آزاد نہیں ہیں. ہم اگر آزاد نہیں ہیں تو ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ آزادی کے لیے آپ کو کچھ لڑنا پڑتا ہے, آپ کو کچھ چینج لانی پڑتی ہے. آزادی جیسے سسٹم چل رہے ہیں اس طرح نہیں ہو سکتی. دوسرا, ہمیں یہ بھی سمجھنا ہے کہ یہ جو آزادی اور یہ سب کچھ ہے نا, یہ سسٹم کی وجہ سے. یہ میں نے آئی ہوپ اسٹیبلش کیا تھا کہ انگریز چلے گئے, وہی غلامانہ سسٹم ہم ابھی تک چلا رہے ہیں, اسی طرح پیسہ چوری ہو کے وہاں جا رہا ہے. تو پلیز آپ اس چیز کو ایکسیپٹ کر لیں کہ یہ سسٹم نہیں چل سکتا. ہمیں اس سسٹم کو اکھاڑ کے پھینک کے دوبارہ شروع کرنا پڑے گا. اگر ہم کون سا سسٹم ہے وہی میں بھی سر بتا رہا ہوں نا, ایک منٹ آ رہا ہوں. یہ اچھا جناب, اگین میں اچھا ایک دو چیزیں میں اور بیان کرتا جاؤں, میں ٹائم کا خیال رکھ رہا ہوں. تھوڑا سا جو فرق انڈیا اور پاکستان میں ہے, ویسے تو وہ بھی ان کے پاس کلونیل لیگسی ہے, مگر وہاں پہ لیول آف کنسنٹریشن آف پاور یہاں سے کم ہے. اس کی میں 2-4 ایگزامپلس دوں گا. پاکستان میں پنجاب جو ہے وہ مور دین 50% ہے. یہ کہنا کہ جی اب ہم نے وہ 18ویں ترمیم سے ان کو وہ دے دیے, وہ کوئی اتنی کوئی ڈائلیوشن آف پاور نہیں ہوئی. وہاں پہ جو پاور جو ہے وہ لاہور میں ہے. لاہور میں بہترین سڑکیں ہیں, جو ادھر ادھر کے شہر گاؤں ہیں وہ بیچارے اسی طرح, مطلب جیسے کہتے ہیں نا, اسی طرح جس حالات میں پڑے تھے اسی طرح تھے. کوئی کسی کی زندگی میں وہاں پہ جا کے 18ویں ترمیم سے کسی کی خاص فرق نہیں پڑا. صرف یہ کہ ہاں لاہور کی کنٹرول میں تھوڑا سا پیسہ. اب معذرت کے ساتھ 7th NFC ایوارڈ میں اب 52% شیئر پروونسز کو دیا جاتا ہے, دیا گیا ہے. بھائی میں تو اس سے تو اختلاف کر رہا ہوں. 51% پنجاب کے پاس ہوتا ہے, 25% سندھ کے پاس جاتا ہے, 15% خیبر پختونخوا کو جاتا ہے, 10% بلوچستان کو جاتا ہے. یہ طے شدہ بات ہے. جو چیزیں نہیں میں اس پہ تو نہیں بحث کر رہا. اچھا, اس کا بھی کرائیٹیریا جیوگرافی ہے, پاپولیشن ہے, اس کے بعد پاورٹی ہے, انورس ڈینسٹی ہے, اس کا ایک سٹینڈرڈ پرنسپل ہے اور وہ پریکٹس ہوتا ہے پاکستان میں. ہاں یہ الگ بات ہے, لاہور اور ملتان میں فرق نظر آئے گا آپ کو, کراچی اور حیدرآباد میں, یہ ایک الگ بات ہے. لیکن یہ NFC ایوارڈ سے ایک سٹرکچرل فنڈامنٹل ہسٹورک شفٹ اور ٹرانسفارمیشن ہے. اس کو تو ہم چیلنج نہ کریں نا, اب اس پلیٹ فارم پر ہم غلط بات کر دیں. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ دیکھیں میں ایک اور چیز چیلنج کروں گا جو پاکستان میں, دیکھیں جو چیزیں پاکستان میں لکھی ہوئی ہیں, ہر چیز بہترین لکھی ہوئی ہے. کسی نے نہیں کہا نا غلط کام نہ کرو, کسی نے نہیں کہا کہ پولیس والا جو ہے روک کے آپ سے پیسے مانگے گا, مگر جو چیزیں لکھی ہوتی ہیں وہ انفورس نہیں ہوتی. اس کی ہمیں اسٹرکچرل چینجز کی ضرورت ہے. اس کو کہتے ہیں اسٹرکچرل چیکس اینڈ بیلنسز. ہمارے ہاں وہ لیک کرتے ہیں. کہنا کہ جی ہمارے ہاں اسکول, وہ کہیں گے جی اسکول وہ فلانے گاؤں میں ہم نے پیسے تو دیے تھے مگر وہاں کیوں نہیں بنا. سارا سوال یہ کہ کام ہو کیوں نہیں رہا. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں اسٹرکچر نہیں ہے. میں نے یہی جو آپ سے بیان کیا نا کہ امریکہ میں انہوں نے اسٹرکچر بنائے ہوئے ہیں جہاں پہ کہ ایک شخص کے پاس طاقت نہ ہو کہ وہ غلط کام کر سکے. اسی طرح اب بات کرتے ہیں, اب میں آتا ہوں سولوشن کی طرف. ٹھیک ہے, اس لیے آپ آئے ہیں, آپ لوگوں کا بہت بہت آنے کا شکریہ. سولوشن میں نمبر 1 میں امریکہ کی ایگزامپل یوز کروں گا, مگر لیٹس ٹاک مے بی لٹل بٹ مور سوری اباؤٹ سوئٹزرلینڈ, جس کو میں کہتا ہوں سوئٹزرلینڈ ہیز ایون بیٹر سسٹم دین دا US. صرف 8.5 ملین پاپولیشن ہے وہاں پہ. اس پاپولیشن کے لیے انہوں نے 26 صوبے بنائے ہوئے. ٹھیک ہے جی,
ہمارے ہاں یہ پنجاب جو ہے ہم سمجھتے ہیں کسی اور ایڈوانس ملک میں اس وقت جہاں پہ ڈیموکریسی ہے وہاں پہ اتنے کم صوبے نہیں ہیں. انڈیا میں اور پاکستان میں بھی یہی فرق ہے, وہاں پہ 38 صوبے اور ٹیریٹریز ہیں. انہوں نے لینڈ ریفارم کی, انہوں نے جو انگریزوں نے وہ سسٹم بنایا تھا اپنا وڈیروں کا وہ انہوں نے کلین آؤٹ کیا. تو یہ دیز آر دا تھنگز دیٹ آر ڈفرنٹ, دے آر ناٹ پرفیکٹ ایدر, ان کے اپنے مسائل ہیں, مگر وہاں پہ اس لیول آف کانسنٹریشن آف پاور نہیں ہے جتنی کہ یہاں پہ ہے. اچھا, اب میں دوسرا کمپیئر کروں گا کہ سوئٹزرلینڈ میں کیا ہو رہا ہے پاور ڈیولوشن کا. نمبر 1 پہلے یہ تھوڑا نوٹ کریں کہ سوئٹزرلینڈ ایک ایسا ملک ہے جو کہ لینڈ لاکڈ ہے, جیسے افغانستان ہے. لینڈ لاکڈ جو ملک ہوتے ہیں نا وہ انہیرنٹلی ڈس ایڈوانٹیجڈ ہیں کہ ان کو سمندر کا پانی نہیں ہوتا, تو ٹرانسپورٹیشن جتنے بھی دنیا کے پرانے شہر ہیں, کراچی ہو گیا, بمبئی ہو گیا, وہ پانی پہ اس لیے ان میں ترقی ہوئی. مگر ایک ملک جہاں پہ جیسے افغانستان ہے وہاں پہ ترقی کے کم چانسز ہوتے ہیں. مگر سوئٹزرلینڈ جو ہے, اچھا اس کے علاوہ ان کی جو زمین ہے وہ بھی پہاڑی اور زیادہ کوئی زرخیز وہ اتنے وہاں پہ کھیتی باڑی کا وہ سسٹم نہیں ہے. مگر ان کی جو ترقی کی مین وجہ ہے وہ یہ ہے کہ وہاں پہ عوام کنٹرول میں ہے. جیسے میں نے کہا 8.5 ملین جو ہے وہ 26 صوبوں میں ڈیوائڈ ہوئے ہوئے ہیں. اس کے علاوہ جو حکومت ہے نا وہ آل دا وے جاتی ہے گاؤں تک. میں نے وہاں سے اس کو ولیج کہتے ہیں, میں نے پوچھا جی ولیج کی کیا ڈیفینیشن ہے, کیونکہ میں وہاں جاتا ہوں ملٹیپل ٹائمس. انہوں نے کہا جی 100 to 10,000 کی جو پاپولیشن ہے ان کی اپنی حکومت ہوتی ہے. دیکھیں جو اس کی اگزامپل یہ ہے کہ یہاں پہ جو لیاقت باغ کے لوگوں کی ضروریات ہیں وہ F7 کے لوگوں کی ضروریات نہیں ہے. ہمیں عام شہری کی ضروریات کو سمجھنا ہے اور اس کی ضروریات کو پورا کرنا ہے. اس کے علاوہ جو سوئٹزرلینڈ میں ایک اور چیز ہوتی ہے, پریزیڈنٹ جو ہوتا ہے, آپ میں سے میں چیلنج کرتا ہوں کسی کو سوئٹزرلینڈ کے پریزیڈنٹ کا نام نہیں پتا ہوگا, کیونکہ وہاں پہ وہ ایک پریزیڈنٹ 1 سال کے لیے رہتا ہے, ہر سال ایک نیا پریزیڈنٹ بنتا ہے. دوسری بات, پریزیڈنٹ کے پاس کوئی ایبسولوٹ پاور نہیں ہے. ایک 7 لوگوں کی کاؤنسل ہوتی ہے جس میں کہ وہ پریزیڈنٹ روٹیٹ کرتا ہے تاکہ وہ کل کو یہ نہ کہے جی میں پریزیڈنٹ ہوں اور میں 6 سال تک بیٹھا ہوں گا تو لوگ اس کے چاپلوسی کر رہے ہوں. دس از کالڈ ڈیولوشن آف پاور. دوسرا, انہوں نے حکومت اتنے لیول کے نیچے لانے کے علاوہ سال میں 4 دفعہ الیکشن ہوتا ہے. جب 4 دفعہ ایک سال میں الیکشن ہوتا ہے نا تو وہ لوگ وہاں پہ ایشوز پہ ووٹ کر رہے ہوتے ہیں. وہ جو انہوں نے نوکر رکھے ہوئے نا, ہمیں ایک تو یہ نہیں ابھی تک ہمارا غلامانہ دماغ اس سے نہیں نکلتا کہ یہ ہمارے نوکر ہیں. جب آپ کا ایک نوکر ہوتا ہے نا, آپ جیسے آپ سب کے یہاں پہ پاکستان میں نوکر ہیں, وہ آپ سے نگاہ نیچے کر کے آپ کو اس سے بات کرنی چاہیے. ہمارے یہاں وہ افسر ہیں وہ صبح جا رہے ہوتے ہیں اسلام آباد میں, وہ ایسے اکڑ کے بیٹھے ہوں گے کہ عام آدمی کو وہ گھاس نہ ڈالیں. ٹھیک ہے جی, ہمیں یہ سسٹم بدلنے کے لیے میں آپ سے درخواست کروں گا کہ ابھی جو کرنٹ سسٹم ہے اس کو اٹھا کے پھینک دیں, تھوڑی سی محنت کریں. اور میں نے آپ کے لیے تھوڑا بہت حل کیا ہے. جس ملک کو, اچھا امریکہ سے ہمارے یہاں ایک جنرل نفرت ہے کیونکہ امریکن اپنی باؤنڈریز کے باہر جا کے جتنے غلط کام کرنے ہوتے ہیں نا وہ امریکہ سے باہر ضرور کرتے ہیں. میں وہی بتا رہا ہوں, فطرت انسان کی وہ کرتے ہیں. ایک اور چیز جو سوئٹزرلینڈ کی بڑی یونیک ہے, جہاں پہ عوام کی طاقت ہوتی ہے جو کہ یہ چیزیں امریکہ میں بھی نہیں ہیں, وہاں پہ وہ ملک جنگ کے لیے نہیں جاتا. کیونکہ اگر آپ عوام سے پوچھیں کہ بھائی ڈو یو وانٹ ٹو فائٹ, وہ کوئی اپنا بچہ جو ہے نا مروانا نہیں چاہتا. تو آپ امریکہ کو چھوڑیں, آپ سوئٹزرلینڈ کا سسٹم اڈاپٹ کر لیں, مگر سمجھیں کہ ہمیں کس کی نقل کرنی ہے. اگر ہمیں ڈیموکریسی نہیں بننا چاہتے تو ٹھیک ہے, پھر آپ چائنیز جو سسٹم ہے اس کو فالو کر لیں. وہاں پہ بھی انہوں نے جو ترقی ہوئی وہ ڈینگ جاؤ پنگ کے وقت, اس سے پہلے چائنا کو اتنی ترقی نہیں کر رہا تھا, انہوں نے انڈیپینڈنٹ اکنامک یونٹس اینڈ زونز بنائے, اس سے ان کی ترقی شروع ہوئی ہے. تو میں کہوں گا ہم لوگ ایک غلامانہ سسٹم میں ہیں, ہمیں اس کو سمجھنا چاہیے. ہمیں اگر اس کو اکھاڑ کے نہیں پھینکیں گے ہم اسی طرح روتے کٹتے رہیں گے اور ویزوں کی لائنوں میں لگے رہیں گے. اب میں درخواست کروں گا نیئر صاحب سے پلیز وہ سلائڈ ذرا دکھا دیں سولوشن کی, کیونکہ ہمارا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. ہاں اچھا, یہ میں تھوڑا سا یہ دکھا دوں سولوشن کی سلائڈ. ہاں, تو پھر ہم سوئٹزرلینڈ اور امریکہ دونوں کا سسٹم ہمارے سسٹم سے بہت فرق ہے. ایبسولوٹلی سر, اسٹرکچرل سسٹم نہیں, فرق ہے. میں اچھا نہیں کہہ رہا, میں کہہ رہا ہوں فرق ہے. ہاں, نہیں وہ امریکہ کہیں جنگ, یہ فلسطین میں کون جنگ کر رہا ہے. اچھا, ایک اور چیز جو ہے نا, ہم اس چیز پہ بڑا خائف رہتے ہیں کہ جی یہ جو ملک ہے نا یہ دوسرے ملکوں پہ جا کے ظلم کرتے ہیں. ہاں بھائی یہ کرتے ہیں کیونکہ وہاں پہ یہ کر سکتے ہیں. یہ جا کے وہاں جاپان میں کیوں نہیں امریکن جا کے لوٹتے, مطلب جو جب موقع تھا وہ لوٹ آئے, ٹھیک ہے, مگر جب نہیں موقع ہوتا تو وہ ختم ہو جاتا ہے.
ہمیں ایک ایسا سسٹم بننا چاہیے کہ اچھا اسی طرح اسرائیل ہے, اس کے پیچھے امریکہ کیوں جھکتا ہے سامنے؟ کیونکہ انہوں نے جب ایک آپ کا اپنا گھر مضبوط ہوتا ہے نا تو باقی سب لوگ آپ کے لیے جھکتے ہیں. اگر آپ کے اندر گھر میں لڑائی ہو رہی ہے, آپس میں چور بازاری ہو رہی ہے, تو وہ باقی سب بھی لوٹیں گے آ کے. اس چیز کو ہم نہیں سمجھتے کہ اچھا, اور امریکن جو ہے وہ کوئی, اگین میں یہ سمجھانا چاہ رہا ہوں, وہ نیک نہیں ہے, ان سے کوئی نیکی کی توقع پلیز نہ کریں. ایک سسٹم آپ کو ایسا بنانا پڑتا ہے کہ جہاں غلط کاری ہو نہ سکے. جب غلط کاری کا موقع, جیسے امریکہ میں نیو یارک میں ایک دفعہ لائٹ چلی گئی کچھ عرصے کے لیے, لوگوں نے چوری شروع کر دی, وہ وہی لوگ تھے, اگلے دن وہ سیدھے لائنوں میں کھڑے ہو جائیں گے. تو یہ چیز ہم لوگوں کو سمجھنی ہے کہ سسٹم ڈرائیوز ہیومن بیہیویئر, ہیومنز بائی دیم سیلوز آر نتھنگ. ٹھیک ہے جی. اچھا, تو یہ میں نے کچھ جیسے ہم اس لیے حاضر ہوئے ہیں کہ کیا اسپیسیفک سولوشن کیا ہے. اگر آپ اس چیز کو سمجھتے ہیں تو میں کہوں گا اس کے لیے پلیز سائن اپ کریں, اس کو نہیں سمجھتے تو اپنا کوئی بنائیں. مگر فنڈامنٹل چیز یہ ہے کہ ہمیں جو اس وقت سولوشن ہے اس کو اکھاڑ کے پھینکنا ہے. اگر ہم اسی طرح چھوٹے موٹے 18ویں ترمیم فلمانی ترمیم یہ وہ کرتے رہیں گے نا, ہم روتے رہیں گے, کوئی 19-20 کا فرق ہوگا. ایک عوام شہری آپ لوگوں میں کسی کے, میں جو جیسے جہاں میں رہتا ہوں, میں میئر کو پرسنلی جانتا ہوں. اس کی وجہ یہی ہے کہ وہ ایک عام شہری ہے, میں اس کے گھر جا سکتا ہوں, مجھے پتہ ہے کہاں رہتا ہے, مجھے پتہ ہے پولیس والے کہاں رہتے ہیں. میں کسی بھی وقت جا کے سٹی کاؤنسل کی میٹنگ ہفتے میں 2 دفعہ ہوتی ہے, وہاں جا کے میں کھڑا ہو کے کہہ سکتا ہوں جی میں آیا ہوں. ہر شہری کو موقع ہوتا ہے کہ وہ اپنی بات ٹی وی پہ کر سکے, وہ کوئی پرائیویٹ میں نہیں کر رہا. تو یہ چیزیں جب تک نہیں آئیں گی تو لوگ غلط کام کرتے رہیں گے. اس کو سوچنا کہ کوئی انسان اچھا ہے, فلانا ہے, امریکن اچھے ہیں, اس کو چھوڑ دیں, بھول جائیں, سسٹم پہ فوکس کریں. اچھا, اب میں اس کی طرف آ رہا ہوں. دیکھیں, پہلا میں نے جو بات کی ہے نا وہ یہ ہے کہ ہمیں اس وقت 4 صوبے بہت کم ہیں. ناروے جیسے ملک, آپ نے کچھ ناروے کا اسٹڈی کیا ہوا ہے, میرے خیال سے آلموسٹ 50 ریاستیں ہیں ناروے میں بھی, حالانکہ 5.5 ملین کی پاپولیشن ہے. جتنا ہم چھوٹے لیول پہ حکومت کریں گے, یہ دس از مائی سیکنڈ فائنڈنگ جو کہ آپ نومیریکلی دیکھ سکتے ہیں, جب تک کہ آپ وداؤٹ ڈائیولوشن آف پاور عوام کو پاور نہیں دیں گے, جو آپ کے حاکم ہیں وہ آپ پہ ظلم کرتے رہیں گے. اور یہ عوام اگر کوئی اور شخص آئے گا جو سسٹم میں فٹ نہیں ہوگا, وہ اس سسٹم میں نہیں چل سکتا. سسٹم کی ایک اور ایگزامپل دوں گا کہ جیسے باکسنگ کا میچ ہوتا ہے, وہاں وہ شخص جیتتا ہے جو منہ توڑ سکتا ہے. ٹھیک ہے جی. اسی طرح جو کرکٹ کا میچ ہوتا ہے, آپ جب کرکٹ دیکھ رہے ہوتے ہیں آپ یہ نہیں بتا سکتے کہ جی یہ پاکستانی کی طریقے سے کرکٹ کھیل رہے ہیں, ہاں جی یہ ویسٹ انڈیز, سب لوگ ایک ہی طرح کرکٹ کھیلتے ہیں, صرف آپ کو یونیفارم یا ان کی ٹوپیوں سے پتہ چلتا ہے یہ کس ملک کا کرکٹر ہے. مگر جب آپ پاکستان آتے ہیں تو آپ کو لگتا ہے کہ یہاں کے بیہیویئر یہ فرق ہے, یہ کوئی اور ملک ہے, یہ امریکہ نہیں ہے. اس کی وجہ یہی ہے کہ سسٹم اور رولز آف دا لا اینڈ دا لینڈ آر ڈفرینٹ. تو میں واپس یہ سولوشن پہ آ رہا ہوں, اور شکریہ جناب آپ کا انتظار کرنے کا کہ ہمیں پروونسز کو توڑ کے 38 جو ڈویژنز ہیں ان کو میں سجیسٹ کروں گا کہ پروونسز بنایا جائے. کیونکہ کل کو ہم سرائکی پروونس بنائیں گے تو اور کوئی گجرانوالا کے لوگ کہیں گے کہ جی ہمارا پروونس نہیں ہے, ڈی آئی خان. جب آپ ان کو چھوٹے پروونسز کو بناتے ہیں کہ ہر علاقے ہر شہری کو ایک فگر, ایک ریپرزنٹیشن ملتی ہے, جو کہ یو ایس میں اگین انہوں نے جو سینٹ کا سسٹم ہے وہ یہی ہے کہ سینیٹرز ہر اسٹیٹ کے 2 ہیں, بے شک وہ اسٹیٹ بہت چھوٹی بھی ہو, جس میں میرے خیال سے کچھ اسٹیٹس جو ہیں وہ 5-6 لاکھ کی بھی ہیں, مگر ان کے بھی 2 سینیٹرز ہیں تاکہ ان کی آواز ہو. اس کے نیکسٹ چیز یہی ہے کہ پریزیڈینشیل الیکشن سسٹم ہونا چاہیے. پارلیمنٹری جو ہے سسٹم یہ پرانا سسٹم ہے, اس میں کچھ انہیرنٹ اسٹرکچرل ایشوز ہیں. اس کی وجہ یہی ہے کہ آپ پہلے کسی ایک شخص کو الیکٹ کرتے ہیں, وہ پھر آگے کسی اور کو بناتا ہے, تو وہاں پہ وہ جس کو کہتے ہیں نا پاکستان میں لوٹا بازی کا موقع بن جاتا ہے. یو کین بائی اے پرسن, اور ایک شخص کو میں نے خرید کے اس کے پیچھے جتنے عوام ہے نا اس کا ووٹ میں نے خرید لیا. تو یہ بھی ہمیں چینج کرنا ہے, اس عوام کو ہمیں طاقت دینی ہے. ہمیں اس چیز کو سمجھنا ہے کہ یہ جو ہے نا لوگ ہمارے نوکر ہیں, ہم ان کو بتائیں گے کہ یہ کیسے کام کرتے ہیں. نیکسٹ چیز ہے کہ اس کے علاوہ جو ہمارے علاقے ہیں ان کو میں نے ویسے ایک سمپل سا وہ بتایا کہ 2200 ڈسٹرکٹس میں ڈیوائڈ کریں, جس میں کہ 1 لاکھ سٹیزن ہو, جو کہ اگین امریکہ سے زیادہ کنسنٹریشن ہے, سوئٹزرلینڈ سے بہت زیادہ کنسنٹریشن ہے, مگر چلیں اس طرف ہم ایک قدم ہی اٹھائیں تو بہت بڑی بات ہے. اچھا جی, نیکسٹ آئٹم ہے کہ جو ٹیکسز ہیں نا وہ اگین منی از پاور. ٹھیک ہے جی, آپ کو اپنے لوکل, اگر میں کسی کو کہوں جی فلانے ناظم ہیں, آپ یہ حکومت ہے, مگر میں آپ کو
टैक्स बनाने के लिए मैंने वो FBR को रखा हुआ है जिसने सारे सेंट्रलाइज कंट्रोल किया हुआ है. वो इंडिपेंडेंट एजेंसीज होनी चाहिए. वहाँ पे जब टैक्स कलेक्ट हो रहा है उसका कोई किसी और से ताल्लुक नहीं होना चाहिए. वो उन्हीं का पैसा है, वो वहीं रहेगा. हमारे पास जब हम टैक्स देते हैं लोकल, हमारे पास एक पूरी स्टेटमेंट आती है, हमें बताती है ये पैसा जा कहाँ रहा है. इतने पैसे स्कूल के हैं, इतने पैसे सड़कें, कम से कम कोई 15 चीज़ें होती हैं जहाँ पे वो टैक्स जा रहे हैं अमाउंट के हिसाब से. और अगर मुझे उस पर कोई शक है, इशू है, आई कैन गो एंड चैलेंज देम. जिसको मैं कह रहा हूँ ना, पब्लिक फोरम है जहाँ पे TV पे और पब्लिक में आप वहाँ पे जा सकते हैं. तो जब तक कि हमें इसको ब्रोकन डाउन नहीं करेंगे, हमें आवाम की आवाज़ नहीं उठा सकेंगे कि टैक्स जो है वो डिस्ट्रिक्ट, डिवीजन और फेडरल लेवल पे हो. मगर ये भी समझें कि अमेरिका में फेडरल लेवल पे सिर्फ 5 चीज़ों का टैक्स कलेक्ट होता है, सिर्फ 5 चीज़ों का. उसमें मेरे ख्याल से डिफेंस नंबर 3 है. नंबर 1 जो होता है वो मेरे ख्याल से सोशल सिक्योरिटी, इस तरह की, सॉरी मुझे भूल गई वो 5 ऑर्डर, आप गूगल कर सकते हैं. मगर मुझे पता है कि डिफेंस जो है ना वो 3रे नंबर पे है. सेकंड मेरे ख्याल से हेल्थ केयर है. मगर फेडरल गवर्नमेंट जो है ना वो सिर्फ 5 चीज़ों पे काम कर रही है, बाकी सब चीज़ें लोकलाइज्ड होती हैं. तो हमें ये सोचना है कि हमें फेडरल गवर्नमेंट को बहुत कम पावर देनी है ताकि कंसंट्रेशन ऑफ पावर कम हो. नेक्स्ट चीज़ ये है कि जो भी आपकी सर्विसेज हैं वो आपके लोकल, जो मैंने 1 लाख शहरियों का मजमुआ है, उनके अंडर हो. आपके पास एक आवाज़ हो, आप कहीं सिटी काउंसिल में जाके कहें कि जी मेरा कूड़ा किसने नहीं उठाया, क्या मसला है. नेक्स्ट चीज़ ये है कि हमारे पास जो पुलिस है वो भी उसी तरह मेयर के अंडर हो. ये एक अजीब सी बात लगती है कि वहाँ आप सोचेंगे एक 3 लाख की आबादी में 216 मुख्तलिफ गाड़ियाँ हैं, उनके जो नाम लिखा होगा ये सिटी, मतलब आप गूगल कर लें, एक मिनट उसका मैं सोच रहा हूँ कि सिटी ऑफ ईगन या इस तरह के कुछ वो लिखा होगा. हर शहर का अलग अलग वो है. अच्छा, इसी तरह जो हैं जजेस, उनको मैं सजेस्ट करूंगा, और ये कोई भी पॉलिटिशियन कल को आके कह सकता है कि जी जजेस जो है ना आपसे इलेक्टेड होंगे, ताकि अभी जो है हमारे पास अगेन कंसंट्रेशन ऑफ पावर ये है कि जो प्राइम मिनिस्टर और जो रूलिंग पार्टी होती है वो इन सब चीज़ों को बहुत ज़्यादा कंट्रोल कर रही है. अच्छा जी, नेक्स्ट चीज़ जो है वो हमें इसकी इजाज़त होनी चाहिए कि नंबर 1 इलेक्शन कब होगा. ये नहीं होगा कि जी देखें, इलेक्शन जो है ना वो एक आवाम की ताकत होती है. आप अपनी आवाज़ ऑफिशियली तब बुलंद कर सकते हैं जब आप वोट डालते हैं. अगर आपको यही नहीं पता कि यार वोट कब देने की मुझे मौका दिया जाएगा, तो आपकी आवाज़ को एक तरह से वो दबा दिया गया है. आपको फ्रीक्वेंट वोटिंग पहले से डिटरमिन, अमेरिका में हर साल वोटिंग होती है. ये भी मैं बताऊं, बहुत से लोगों को इल्म नहीं है. हर साल वहाँ पे वोट होता है और उसमें हर तरह के इश्यूज होते हैं. जैसे जजेस को इलेक्ट करना है, बहुत दफ़ा ये भी इशू होगा कि जी ये फलाना स्टेडियम बनना है, क्या आप इसको वोट करते हैं कि स्टेट इसको इतने पैसे दे या ना दे, क्योंकि आप अपनी जेब से उसकी वो टैक्स पूरा करेंगे. तो ये सिस्टम मैं आपको लिए प्रपोज कर रहा हूँ. इसके आप कुछ वेरिएंट कर सकते हैं, मगर प्लीज़ आप ये समझें कि हमें एग्जिस्टिंग सिस्टम को उखाड़ के फेंकना है. अगर आप इसके लिए तैयार नहीं है तो आप गुलामाना ज़िंदगी गुजारते रहेंगे. और अगेन लोगों ने आज़ादी के लिए बड़ी जद्दोजहद की है. अब सवाल प्लीज़ आप. जी, हाज़रीन की तरफ चलते हैं. सवालात. अस्सलाम वालेकुम, जाफ़र खान हियर. मुझे लगता है सबसे बड़ा मसला रूल ऑफ लॉ का है. अगर रूल ऑफ लॉ नहीं है तो कोई भी सिस्टम फेल है, अगर वो है तो कोई भी सिस्टम काम कर सकता है. नहीं, एब्सोल्युटली. देखें, इन्होंने कहा रूल ऑफ लॉ. रज़ा साहब 3-4 सवाल ले लेते हैं, फिर आप बेशक नोट कर लें या जहन में रख लें. शकील चौधरी साहब ने भी हाथ खड़ा किया था. सर मैं, अस्सलाम वालेकुम सर. सबसे पहले जिस तरह सर आपने एग्जांपल दिया यूएस का, काफ़ी ज़्यादा आप बार बार रिपीट कर रहे थे ना, जिससे हम जैसे अभी इसको पोस्ट कर रहे थे, इसके हमें बैकग्राउंड पे जाना चाहिए. जिस तरह फ्रेंच, मतलब सर यूरोप का भी देख लो, यूएस का भी देख लो, इसको इस हालत तक पहुंचने के लिए उस पर बहुत कुछ गुजरना पड़ा, बहुत कुछ सहना पड़ा. जिस तरह रिवोल्यूशन भी आ गए सर, सिविल वॉर्स भी आ गए, वर्ल्ड वार भी आ गया, सेकेंड वॉर भी आ गया, जिसमें मिलियंस लोग मतलब मारे गए, इकोनॉमिकली उसकी लॉस्ट हो गया, मतलब ज़िंदगी जाने चली गई. उसके बाद उसमें उस वक्त जो इम्पीरियलिज़म था, डिक्टेटरशिप था, और ये फिर बाद में आ गए डेमोक्रेसी, ये लोगों की राय के ऊपर आ गए, इसकी मतलब बात आ गए. अब सर आते हैं पाकिस्तान में. पाकिस्तान तो अभी सर 70-80 साल हो गए, इसमें इतना कुछ देखा नहीं. लेकिन सर मैं कह रहा हूँ कि सर ख़ुद के ऊपर गुजरने से ये बेहतर है कि आपके दूसरे को करने से और दूसरे के तजर्बात से सीख ले. ठीक है सर, ये पाकिस्तान में जो मुख्तसर रखें. अच्छा सर, मुख्तसर कर रहा हूँ सर, शॉर्ट.
अभी पाकिस्तान में जो इशूज़ हैं ना सर, जो लाज हैं या जो कानूनी इसमें फ्लाज हैं सर, जिस तरह पुलिस की आपने बात की सर, इन्वेस्टिगेशन सर मतलब पुराने उससे 1892 की भी हैं, और कम्युनिटी पुलिसिंग भी सर वीक मतलब कमज़ोरी है सर, बाकी भी सर। लेकिन सर मेरे ख्याल सवाल में पूछ लें। जी सर मेरे ख्याल में मतलब जो इसके हल हैं कि एक पहली ये बात ये कि करप्शन जिस तरह प्लेटो ने आइडियल स्टेट का ये कहा था कि जो लीडर है उसकी ना मतलब शादियाँ होनी चाहिए, ना बच्चे होने चाहिए, सेल्फलेस होने चाहिए, ताकि वो फिर ना करप्शन करे, ना जायदादें बनाए, या जिस तरह बाहर चीज़ें लेके जाए, जिस तरह ये आपने सर स्विस में बात की है, ठीक है सर। कमेंट आ गया और इधर अच्छा, मैं वैसे सॉरी दरखास्त करूंगा कि मेरी इतनी कैपेसिटी नहीं है कि मैं 4-6 सवाल एक साथ, एक और मैं कहूँगा एक सवाल करके करें प्लीज, ताकि उन चीज़ों को हम एड्रेस कर सकें। मैं नहीं चाहता अगेन, मेरे लिए एक हर शहरी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, तो मैं चाहूंगा कि फिर आगे चलते एक सवाल पे प्लीज, अभी 2 सवाल हैं, इफ यू डोंट माइंड लेट्स टॉक अबाउट दैट। पहला सवाल था कि रूल ऑफ लॉ, ठीक है जी। तो अगेन दैट इज द नंबर 1 थिंग, जहां पे मैंने कहा ना कि जहां पे रूल ऑफ लॉ नहीं होगा वहां पे कभी भी तरक्की नहीं हो सकती। मैं अब थोड़ा सा इस चीज को बयान करना चाहूंगा कि जहां पे रूल ऑफ लॉ नहीं होता वहां क्या होता है। आप देखें कि एक गली में अगर छोटा सा बच्चा भी खेल रहा है ना, 3 साल का, 5 साल का, 6 साल का, 10 साल का, वहां पे अगर आप समझें गुल्ली डंडा खेल रहे हैं या आप क्रिकेट खेल रहे हैं, आप वहां पे चीट करें, बच्चे आपस में लड़ पड़ेंगे कि तुमने ये बेईमानी की है, मैं नहीं तुम्हारे साथ खेल रहा है, या जो भी है ना। मगर आप सब लोगों के साथ हर वक्त बेईमानी हो रही है और आप खेले जा रहे हैं, मतलब ठीक है। तो हमें ये समझना है कि जब किसी शख्स के साथ मतलब जिसको इक्वालिटी और जस्टिस मैसर नहीं होता, वहाँ पे क्या होता है? होता यह है कि समझे कि मैं वही बच्चे की एग्जाम्पल करूँगा। मैं आपके साथ खेलता हूँ, जब भी आप मेरे साथ आते हैं ना, मैं आपकी गेम को मतलब अनफेयरली जीत जाता हूँ, ठीक है जी। आप जो मर्जी करें, मैं आउट दे देता हूँ। आप मतलब क्रिकेट खेल रहे हैं, आप या तो क्रिकेट खेलना छोड़ देंगे, या अगर आएंगे ना तो आप कहेंगे यार ये मतलब मैं खेल तो रहा हूँ, मगर आप दिल से नहीं खेलेंगे। आपका यू लूज इंटरेस्ट कि ये कोई मेरी चीज़ है जिसमें कि तो जहाँ पे इक्वल अपॉर्चुनिटी नहीं होती वहाँ पे लोग मतलब फुली तरह इंगेज नहीं होते, फुली तरह परफॉर्म नहीं करते। तो एक तो ये इम्पैक्ट है इंसानों के ऊपर। दूसरी बात जो है ना, जब एक ऐसा सिस्टम है जहाँ पे रूल ऑफ लॉ नहीं है, वहाँ पे मेरिटोक्रेसी नहीं होगी, मेरिट पे लोग नहीं चलेंगे। जहाँ पे मेरिट पे लोग नहीं चलेंगे वहाँ पे कोई भी शख्स मेहनत करने के लिए तैयार नहीं होगा। वो कहेगा मेहनत करने की क्या ज़रूरत है, मेहनत तो मेरा जो मामू है वो मुझे लगवा देगा, और मेरा अगर मामू नहीं है तो मैं इसी तरह पड़ा रहूँगा, तो मेहनत करने की क्या ज़रूरत है। इन चीज़ों से आपकी इकॉनमी जो है ना वो बदलना शुरू हो जाती है। तीसरी बात ये होती है कि मैं जो वो कह रहा हूँ ना कि जैसे स्विट्ज़रलैंड है, वहाँ पे बड़ा एक लोकलाइज सिस्टम है। आप अपने घर को क्यों पसंद करते हैं, आप मतलब वाई डू यू केयर कि भाई घर आपका कैसा है? उसकी वजह यह है कि यू ओन दैट प्लेस। ओनरशिप से ना एक इंसान में एक जज्बा पैदा होता है कि दिस इज़ माइन एंड आई विल टेक ग्रेट केयर ऑफ इट। आप उस चीज़ को अच्छी तरह संभालते हैं क्योंकि आपकी चीज़ होती है। अमेरिका की एग्जांपल दूंगा, इसी तरह स्विट्ज़रलैंड की। अमेरिका में जो सड़कें हैं वहाँ पे आम शहरी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, चेंबर ऑफ कॉमर्स है, वो लोग जाके मतलब वो कोई गरीब या कोई इस तरह का तक लोग नहीं होते, मेरे जैसे लोग होंगे, वो जाके सड़क पे चलेंगे, कहेंगे वीकेंड पे हम आएंगे, हम सड़कें साफ करेंगे। दे ओन देयर एनवायरनमेंट, क्योंकि उनकी से है। हमारे यहाँ पे बाथरूम में नीचे कागज़ भी पड़ा होगा ना, हम नहीं उठाएंगे जी यार दफ़ा करो किसी और का है। तो ये चीज़ें हमें समझनी है कि जहाँ पे रूल ऑफ लॉ नहीं होता वहाँ पे ह्यूमन बिहेवियर जो है ना वो एक बच्चा जैसे कि डिसग्रंटल्ड अंडर स्ट्रेस रह रहा है कि यार मेरी तो ना कोई बात सुनता है। वो यहाँ जब भी सड़कों पे जा रहा है गालियाँ देता जा रहा है पाकिस्तान में कि यार ये नहीं सही, वो नहीं सही, क्योंकि उसकी कोई आवाज़ नहीं है। जिसकी आवाज़ होती है वो जाके कहेगा जी ये चेंज करो, मतलब। तो ये चीज़ें जो है ना, दिस इज़ द फंडामेंटल थिंग। जहाँ पे मेरिटोक्रेसी नहीं होगी वहाँ पे वो मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। प्लीज शकील साहब। जी रजा साहब, बात ये है कि अच्छा सॉरी आप एक दूसरा सवाल इनका था। जी आपका सवाल तो प्लीज रिपीट करें। वो हो गया, वो कमेंट था। अच्छा चले कमेंट था, था। चले आगे शकील साहब। जी रजा साहब, मेरा ख्याल हमारी जो प्रायोरिटीज़ हैं वो भी शायद रुकावट हैं हमारी प्रॉस्पेरिटी में।
کہ ہم نے ڈیفنس پہ جو ہے نا اتنا زیادہ زور دیا یہ بھول گئے کہ کس کا ڈیفنس کرنا ہے, کہ جب آپ کے لوگ بھوک سے مر رہے ہوں گے تو کس کا ڈیفنس کرنا ہے آپ نے. اور پھر جو اینجل انویسٹر کا کانسیپٹ ہے وہ انفارچونیٹلی ہمارے یہاں نہیں ہے, کہ امریکہ میں اگر آپ کوئی کمپنی رجسٹر کروانا چاہ رہے ہیں, اسٹارٹ اپ کرنا چاہ رہے ہیں, تو آپ کو انویسٹرز مل جاتے ہیں. اس کے لیے کیا یہاں پہ کچھ گنجائش ہے, کچھ کام ہو رہا ہے, نہیں ہو رہا ہے, کیا کہیں گے؟ دو سوال آپ نے اٹھائے, میں دونوں کو ایڈریس کرنا چاہوں گا. نہیں پلیز, میں چاہوں گا ایک سوال, سوری, میں ایک شہری کا پوری حیثیت دینا چاہتا ہوں. میں وہ ایک اس میں انہوں نے 2 سوال اٹھائے. ایک تو ملٹری کی طرف, مجھے لگتا ہے یہاں پہ اور بھی لوگ ہیں اس کے لیے دل میں بیٹھے لے کے, میں اس کو ضرور ایڈریس کرنا چاہوں گا. دوسرا سوال ہے ان کا اسٹارٹ اپ کا. میں تھوڑا سی اسٹارٹ اپ کا جواب کر دوں, یہ آسان ہے. دیکھیں, ایک اور جو چیز لا قانونیت کی وجہ سے افیکٹ ہوتی ہے نا, وہ میرا اور آپ کا ٹرسٹ. جب مجھے پتہ ہے کہ اگر میں نذیر صاحب سے کوئی چیز کانٹریکٹ لکھ رہا ہوں, دس از انفورسیبل اور ان کو پنشمنٹ ہوگی, میں ان کو ٹرسٹ کر سکتا ہوں. میں کہوں گا بھائی یہ میری گاڑی لے جاؤ, کوئی بات نہیں, کل لے آنا, کیونکہ مجھے پتہ ہے یہ بھاگے گا نا تو میں اس کو پکڑوا دوں گا پولیس سے. اسی طرح جب میں کسی بھی بزنس میں رسک ہوتا ہے, جب آپ کسی سے بزنس کرتے ہیں نا, تو اس میں ایک رسک ہوتا ہے کہ میں اس شخص کے ساتھ کام کر رہا ہوں سکتا, تو میرا جو رسک ہے نا وہ بڑھ گیا. ٹھیک ہے جی. اب اسی لیے پاکستان میں لوگ انویسٹمنٹ جو ہے نا وہ پراپرٹیز میں کرتے ہیں. یہاں کی جو پراپرٹیز ہیں وہ ان ریئلسٹکلی بہت, اس گھر کی قیمت انہوں نے گھر گرا کے کہاں سے, وہ بھی کیش. ٹھیک ہے جی. جبکہ یہ ہے کہ ہر شخص جو ہے نا پراپرٹی میں پیسہ اس ریلیٹیولی کنٹرولڈ ہے. بزنس اس بندے نے لے کے بھاگ جانا ہے. میرے پاس سوال کا جواب تھا. ملٹری کا. ٹھیک ہے. انٹروڈکشن کرا دوں کہ قمر جاوید باجوہ جو ہیں وہ میرے کلاس فیلو تھے. 7th 8th 9th میں ہم لوگ, مطلب نہیں سر, ہاں نہیں وہ سر سید, نہیں میں اسکول کی بات نہیں, میں ویسے ہی بتا رہا ہوں, اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. نہ انہوں نے میں نے ان سے کبھی زبینیں مانگی ہیں, اور 10th میں پھر ہم لوگ ساتھ تھے. تو جسٹ اس میں, مگر میری کوئی وہ نہیں ہے. میں بتاؤں, ملٹری جب آتی ہے, جب کہ ہماری لیڈرشپ جو ہے نا وہ ایک سسٹم. اور دیکھیں میں ایک اور چیز کہوں گا, کسی ایک شخص کو الزام دینے کی ضرورت نہیں ہے. یہ کسی ایک شخص کا وہ نہیں ہے. اگر ہم الزام دینا شروع کریں نا تو ہمیں قائد اعظم سے شروع کرنا پڑے گا, کیونکہ بنگالیوں نے, اگر عوام کی آواز ہوتی, ہم ڈیموکریسی ہوتے, بنگالیوں نے کہا کہ بنگالی بھی اردو کے ساتھ قومی زبان ہونی چاہیے. سوئٹزرلینڈ میں ایک اور بات بتاؤں, صرف 8.5 ملین میں 4 آفیشیل زبانیں, انہوں نے یہ نہیں کہا ایک زبان ہوگی. ٹھیک ہے جی. تو ہم نے ان کو اجازت نہیں دی. ڈھاکہ یونیورسٹی کے لوگوں نے پروٹیسٹ کیا, وہاں لوگ مارے گئے. مگر وہ, اس لیے میں کہوں گا کسی کو بلیم کرنے سے کچھ فائدہ نہیں ہوتا. تو یہ کہنا کہ جی اس نے یہ کر دیا وہ کر دیا, وہ پھر سبھی جس کو جہاں پہ غلط کرنے کا موقع ملے گا وہ کر جائے گا. ہمیں ایک سسٹم ایسا بنانا چاہیے کہ کوئی بھی شخص غلط کام نہ کر سکے. یہ دیٹ از دا فنڈامنٹل تھنگ. اور یہ سمجھیں کہ انسان جو ہے نا وہ ایک غلطیوں کا پتلا ہے, اس کو آپ موقع دیں وہ کر جائے گا. ہمیں ایک ایسا بنانا ہے کہ سسٹم جہاں پہ غلطی کرنے کا موقع نہ ہو, جو غلطی کرے اس کو پنشمنٹ ملے گی. اگلا سوال. سوری میں نے کمپلیٹ نہیں کیا کہ ملٹری کا رول پاکستان میں کیوں اسٹرانگ ہوا. اس کی وجہ یہی ہے کہ ہمارے سسٹم میں ایسا ہے کہ جہاں پہ پولیٹیکل ریپرزنٹیشن جو ہے وہ, جیسے میں نے کہا کہ باکسنگ میں منہ توڑنے والا آدمی آئے گا, اس ملک میں وہ اوپر شخص آئے گا جو کہ عوام کو ابیوز کر سکے. جہاں پہ کنسنٹریشن آف پاور ہوگی وہاں وہ شخص آ سکتا ہے.
جس کو کہ پتہ ہو کہ وہاں کرکٹ میں بھی منہ توڑنے والا آدمی آ سکتا ہے. سوری سر آئی ڈونٹ نو دس واز اے جوک اور ناٹ, مگر میں سوری تھوڑا سا کروں گا کہ سوری سر آپ نے مجھے وہ کر دیا ڈیریل, مگر میں لیٹ می کم بیک کہ جیسا سسٹم ہوتا ہے اسی طرح کے لوگ اوپر آتے ہیں. جہاں پہ جسٹ سسٹم ہوتا ہے وہاں پہ جسٹ لوگ اوپر آتے ہیں. آپ ان جسٹ سسٹم میں یو کی ناٹ ایکسپیکٹ پیپل ٹو بیہیو جسٹلی, یہ ہمیں سمجھنا ہے. اور اگر ہم اگین ان چیزوں کو نہیں سمجھیں گے ہم اسی طرح بیٹھے رہیں گے. اب اگلا سوال. سوری. چلیے آپ کی جتنی بھی یہ تیاری تھی اوور لیڈڈ اور بہت سی باتیں ہو سکتا ہے 2 گھنٹے بھی نہ کری جا سکے. اچھا میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا, آپ لائن کے کس طرف کھڑے ہوں گے؟ آپ نے جو سولوشن بتائے ہیں ان کو ذرا ایڈریس تو کرنا ہے ایز اے کریکٹیو میئرس. ہمارے یہاں 2 سسٹم ہے. ایک تو یہ ہے کہ غیر آئینی اور غیر قانونی حکومت جب آرمی کی آتی ہے تو وہ گو لوکل مطلب سسٹم کو لاتی ہے اور ٹیکنوکریٹس کو لیتی ہے جو ماہرین ہوتے ہیں. اس کے ذریعے وہ ڈلیور بہت اچھا کرتے ہیں, ایڈریس بھی بہت اچھا کرتے ہیں. میڈیا بھی سب یہی کہتے ہیں جی کہ یہ غیر آئینی اور غیر قانونی, اور تحریک شروع ہو جاتی ہے. دوسرا یہ ہے کہ یہ جو اس وقت جس بحران سے کرائسس آف لیڈرشپ اور ویژن سے گزر رہے ہیں, میرا یہ پوائنٹ آف ویو بنتا ہے کہ جتنی پارٹیز ہیں جیسے پی ڈی ایم بنی, عمران خان صاحب ایک الگ ہیں, عمران خان بھی اسی سرکٹ میں آ جائیں, ایک نیشنل گورنمنٹ بنے. اور وہ نیشنل گورنمنٹ جتنی ٹاپ پولیٹیکل پارٹیز ہیں, ریلیجیس اور جو لبرل دونوں, ان کے جو بیسٹ برینز ہیں وہ منسٹرز بنیں اور 20 سال کے لیے گورنمنٹ بنے, آئینی اور قانونی اور نیشنل گورنمنٹ. ان 20 سال کے اندر جتنے اداروں کے اندر کرپشن ہے اس کو پہلے ختم کریں, اس کے بعد الیکشن ہونے چاہیے. اچھا تو ان کا لائن کے کس طرف کھڑے ہیں؟ دیکھیں میں اچھا لائن کے آپ کس طرف, آپ شاید یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ اگر ملٹری کی طرف ہوں. غیر آئینی اور غیر قانونی جی جی ڈلیور اچھا کرتے ہیں اور آئینی اور قانونی ہوتے ہیں لیکن ڈلیور اچھا نہیں کرتے, تو اس کا قومی حکومت اچھا بنا دی جائے. ہاں دیکھیں ہاں الگ الگ پارٹیوں کے سربراہ ہیں وہ وزیر بنا دیے. اچھا میں نے جیسے بیان کیا نا, ہمارا سسٹم غلامانہ ہے. غلامانہ سسٹم میں نہیں ابھی میں اس پہ آگے ذرا وہ جواب دے دیں پھر آگے بھی جانا. اب آپ کا سوال ہے کہ کیا ملٹری ڈکٹیٹرز بہتر ہیں یا الیکٹڈ ڈکٹیٹرز بہتر ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ڈکٹیٹر اگر شارٹ ٹرم کے لیے آیا نا وہ زیادہ خطرناک ہے, کیونکہ اس کو لوٹ مار کر کے چلے جانا ہے. لانگ ٹرم ڈکٹیٹر جیسے ضیاء تھا, مشرف تھا, ان کو پتہ ہے کہ ہم نے مطلب ہمیں کوئی نکال نہیں رہا, ہم نے اگلے الیکشن کی فکر نہیں کرنی. تو وہ اس طرح کی ڈکٹیٹرشپ اس ملک کے لیے, جیسے صدام حسین تھا, قذافی تھا, میں سمجھتا ہوں وہ بہتر ہیں بجائے اس کے کہ ہم یہ شارٹ ٹرم الیکٹڈ ڈکٹیٹرز لاتے رہیں. چلیں جی نیکسٹ. آئی ہوپ Thank you for a very civilized debate. I would call it a debate. آپ نے ایک کامنٹ کیا تھا کہ ایجوکیشن ڈز ناٹ میٹر لائک یو نو آن دا پراسپیرٹی آف اے نیشن, اینڈ یو سیڈ دیٹ یو نو آل یور ویوز آر ڈیٹا ڈریون. آئی ووڈ لائک ٹو نو کہ یہ کون سا ڈیٹا ہے, کیا ہے, ویئر ڈز اٹ سے پروو کریں کہ ایجوکیشن ڈز ناٹ امپیکٹ دا پراسپیرٹی آف اے نیشن. اچھا یہ سوال بہت اچھا ہے, تھینک یو. یہ بھی ہمارے لوگ نا اس میں پھنسے ہوئے ہیں کہ کب ہم ایجوکیٹڈ ہوں گے تب ہم جا کے نا ترقی یافتہ ہوں گے. تو دیکھیں میں مطلب اگین کچھ فیکٹس بیان کروں گا کہ پاکستان میں جو اچھے ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز ہیں جس میں کہ آغا خان ہے یا لمز ہے, مجھے مطلب آپ گوگل کر سکتے ہیں کہ آغا خان کے 90% ڈاکٹرز جو ہے نا وہ امریکہ میں بیٹھے ہوئے ہیں. اس کے علاوہ گھانا بھی اسی طرح کا ملک ہے. تو گھانا کا پریزیڈنٹ آیا تھا تو اس نے کہا تھا نیو یارک میں گھانا کے زیادہ ڈاکٹرز ہیں کمپیئر ٹو ڈاکٹرز ان گھانا, مطلب جو وہاں کے لوکل ہیں. تو ڈیٹا میں نے اس طرح نکالا ہے کہ میں نے کوریلیٹ کیا ہے پر کیپٹا انکم ٹو میرے خیال سے لٹریسی ریٹ, ٹھیک ہے جی. تو بہت سے ملک ہیں جو کہ مطلب اگر آپ دیکھیں تو جیسے سری لنکا ہے, ان کا بڑی ایجوکیٹڈ ہے. اسی طرح بہت سے کمیونسٹ ملک ہیں, وہاں پہ بڑی ایجوکیٹڈ پاپولیشنز ہیں, مگر اکنامکلی وہ
جو آزاد ملک ہے نا اس کے مقابلے میں وہ نہیں پرفارم کر رہے. ایجوکیشن یہ جو ہے نا آل دیز تھنگز آر سمپٹمس, آؤٹ کمز آف کہ آپ کے پاس سسٹم کیا ہے. جب آپ کے پاس ایک اچھا سسٹم ہوتا ہے, عوام کو آپ اوبر چلا رہے ہوں گے, ٹھیک ہے جی, تو وہ اور بلکہ فرسٹریشن ہوتی ہے. جو پڑھ لیتا ہے وہ پھر اور جا کے کہ اس کے نا ٹیررسٹ بننے کا زیادہ چانس ہوتا ہے کہ وہ بیچارہ فرسٹریٹ ہو گیا, یار میں نے اتنی محنت کی. تو ہمیں یہ ایک آرٹیفیشل سی چیز ہے کہ ہم نے یہ سمجھا ہوا ہے کہ ایجوکیشن تب آئے گی جب ہمارے پاس جسٹس سسٹم ہوگا. آگے چلیں رضا صاحب. جی سر. حسن صاحب ریولیوشنری پروگرام پیش کیا ہے اور امید ہے کہ شاید 50 سال میں یا 100 سال میں ہو جائے. لیکن یہ اور یہ سسٹم جو ہے آپ کہہ رہے ہیں اکھاڑنے والی بات آپ نے کی تھی, یہ اکھاڑے گا کون؟ اچھا, بہت اچھا سوال ہے. نہیں, ابھی میرا سوال ابھی بات ختم نہیں ہوئی. یہاں اکھاڑنے والے کا تو یہ ہے کہ دیہاتی عورت کی طرح وہ اپنے شوہر کا نام لے نہیں سکتی, تو اس اکھاڑنے والے کا نام لیتے ہوئے سارے گھبراتے ہیں. لیکن سب کو پتا ہے کہ کون یہاں کیا کر رہا ہے. تو پہلے تو وہ جو اکھاڑنے والا جو ہے نا جو فیصلے کرتا ہے, جب تک جیسے بنگلہ دیش نے آپ کو پتا کیسے ہوا ہے, جب تک اس قسم کی کوئی ریولیوشن گورنمنٹ نہیں آئے گی تو کچھ بھی نہیں ہوگا. یہ آپ کے ریولیوشن پروگرام 100 سال بعد بھی آپ کی کتاب شاید کچھ لوگ پڑھ رہے ہیں بیوقوف سے, لیکن ہوگا کبھی نہیں. اس کے لیے ایک موومنٹ چاہیے اور اس کے لیے اس طرح اتنا آسان نہیں ہے. دوسری بات یہ وہ آپ کے اس کمنٹ پہ مجھے بھی حیرانی ہے کہ ایجوکیشن کو آپ نے اتنی ڈیگریڈ کر دیا. کون سے ملک ہیں جو ترقی یافتہ ہیں ان کے پاس ایجوکیشن نہیں ہے؟ کون سا ملک ایسا ہے جو ہوتا ہے جہاں ایجوکیشن نہیں ہے اور وہ ترقی یافتہ ہیں؟ تو ایجوکیشن کی تو ویلیو اپنی جگہ ہے, لیکن جہاں تک یہ کہ جہاں لوگ جو پڑھتے ہیں وہ باہر چلے جائیں, اس کی وجہ یہاں کے حالات ہیں. یہاں تو ابھی میں رضا رومی صاحب کا پروگرام سن رہا تھا, یہیں بیٹھے ہو, یہیں ان کے ساتھ کیا ہوا 2014 میں انہوں نے کچھ لکھا کسی کے خلاف, اس دیہاتی عورت کے خلاف, شوہر کے خلاف, تو وہ اس کے خلاف اس کو اٹیک کیا گیا, اس کو ہی واز نیرو اسکیپ, اس کو ہوا بچ مشکل. اسی طرح حامد اصل میں رضا صاحب بیک وقت عوام کے ہاتھوں میں اختیار اور امریت دونوں کی حمایت کر رہے ہیں, آپ نے اگر غور کیا ہو تو. آپ کا پروگرام ہے ڈیسینٹرلائزیشن, وہ سب پاکستانی مانتے ہیں. میں سمجھتا ہوں یہاں جتنے بھی لوگ بیٹھے ہیں یہ سب لوگ کہتے ہیں, لیکن ایک خاص طبقہ ہے جو اس کو نہیں ہونے دیتا. یہ نہ سمجھیں کہ لوگوں کو اس کا اندازہ نہیں, لوگوں کو پتہ ہے. صرف انٹرسٹنگ بات ہے کہ ایک پرویز مشرف جو کہ ڈکٹیٹر تھا, اس نے کوئی تھوڑی بہت ڈیسینٹرلائزیشن کی کوشش کی. یہ بھی ایک انٹرسٹنگ بڑا آئرنی ہے. درست بات. یہ دیکھیں پرویز مشرف کے دور میں تھوڑی بات ہوئی تھی, لیکن وہ واپس وہیں آ گئے. یہ چیز ہے. اچھا, آپ نے بہت سارے, سوری ایک سوال کا اگر میں جواب دے دوں جس میں کہ بہت سارے سوالات ہیں. تو پہلا تو یہ سوال ہے کہ یہ ہوگا کیسے. ٹھیک ہے جی, کسی بھی چیز کے لیے کرنے کو پہلے آپ کو ایک سمپل اگری کرنا پڑتا ہے کہ ہم کس مسئلے کو حل کر رہے ہیں. تو پہلے تو ہمیں اس پہ اگری کرنا ہے کہ یہ سسٹم نہیں چل سکتا, ہمیں اسے اکھاڑ کے پھینکنا ہے. ایک بات یہ ہو گئی طے. دوسری بات یہ ہے کہ اچھا ہم اس کو اکھاڑیں گے تو ہم کیا چیز حاصل کریں گے. وہ میں نے آپ کے لیے یہاں بیان کر دیا کہ اس چیز کو اگر آپ ایز اے ٹیمپلیٹ یوز کریں یا اس کی ویریشنز حاصل کر لیں. ابھی تک ہمارے یہاں جو لوگ ہیں نا وہ کنفیوزڈ ہیں. میں یہاں پہ اگر 6 لوگوں سے پوچھا نا, کوئی کہے گا جی ایجوکیشن, کوئی کہے گا جی عوام ہی خراب ہے, کوئی کہے گا جی مذہب کا مسئلہ ہے, کوئی مطلب ہر طرح کی جو ہے نا. میں نے آپ کو بتایا کہ صرف ایک مسئلہ ہے, وہ ہے آپ کی ایکوالٹی اینڈ جسٹس. وہ ہوگی, آپ کے پاس فریڈم آف اسپیچ ہوگا, آپ کو طاقت جو ہے نا عوام کو واپس لینی ہے. ہم کسی کو
برا نہیں کہہ رہے. اور ایک اور چیز میں تھوڑی سی کہوں گا کہ یہاں پہ جن لوگوں کے پاس پیسہ بھی ہے, ایک عام شخص کا یہ خیال ہے کہ وہ, میں سمجھتا ہوں وہ بھی خوش نہیں ہے, اس کے بھی بڑے مسائل ہیں, وہ بھی بڑے بڑے گارڈ اور اس طرح رہ رہا ہے. اگر وہ بھی فری ہو کے رہ سکے آرام سے, اس کے پاس جیسے کہ امریکہ میں بلینئرز رہ رہے ہیں, وہ پاکستان میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے. 240 ملین, امریکہ میں 300 کچھ ہیں. وہاں پہ ایلان مسک جو کہ امریکن میں پیدا بھی نہیں ہوا تھا, اس وقت $400 بلین کا مطلب اس کی ویلتھ ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہاں بھی جو لوگ اچھے پیسے کما رہے ہیں, بے شک چلیں, میں ان کو زرداری صاحب کا نام, جو بھی ہے اچھے جنہوں نے کام کیے ہیں جس طرح کے بھی, وہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ پریفر کریں گے کہ انوائرمنٹ ایسی ہو جہاں پہ کہ جو لوگ کچھ کرنا چاہتے ہیں نا ان کو بڑے ریوارڈز ملیں. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ جو مطلب میں نے یہ کہا ہے کہ یہاں کے سسٹم ایسا ہے کہ جہاں پہ خراب لوگ اوپر آئیں گے. رضا صاحب وقت ختم ہو رہا ہے, ایک آخری سوال لے لیتے ہیں, بس یہ آخری سوال ہے. اچھا سوری, مگر میں نے ایک منٹ, آپ نے ایک جو سوال کیا تھا یہ کیسے ہوگا, وہ ایسے ہی ہوگا کہ پہلے لوگ سمجھیں گے کرنا کیا ہے, اس میں اویئرنیس ہونی چاہیے, اگریمنٹ ہونا چاہیے کہ ہمیں یہ کرنا ہے. اگر آپ کے پاس یہی نہیں ہے تو کچھ نہیں ہوگا. تو دیٹ از مائی مشن, آپ لوگ میرے ساتھ کام کریں, لیٹس کریٹ دس اویئرنیس کہ لوگ اس چیز کے پیچھے اپنی جان دینے کو تیار ہوں. آگے بتائیں. دو آخری سوال. جی سر, نام نوحان نواب ہے, میرا بنیادی تعلق بلوچستان سے ہے, ایک دیہات بریدہ نام ہے اس کا. یہاں میں اکنامکس پڑھ رہا ہوں کامسٹس یونیورسٹی سے. سر آج کا ٹاپک روٹ کازز, سولیوشن اور اس کے چیلنجز جو پاکستان فیس کر رہی ہے اس پہ ڈبیٹ تھی ہماری. تو ایک کاز آپ نے بتائی تھی کہ کنسنٹریشن آف پاور بہت زیادہ ہے ایک فرد کے پاس, جس پہ امجد صاحب نے اختلاف کیا کہ نہیں کنسنٹریشن اتنی نہیں ہے. NFC ایوارڈ کی مثال دیے, ہمارے الگ الگ ہاؤسز کی مثال دیے. تو بالآخر آپ نے بتایا کہ امپلیمنٹیشن اور کمٹمنٹ کی گیپ ہے, سسٹم صحیح ہے ہمارا. تو سر میرا اصل میں بہت احترام کے ساتھ اختلاف آپ دونوں سے ہے کہ اسٹرکچر ہمارا صحیح نہیں ہے. سر اگر اسٹرکچر صحیح ہوتا تو جیسے NFC ایوارڈ کی ہم مثال لے لیتے ہیں. NFC ایوارڈ کہتے ہیں اس کی ڈسٹریبیوشن ورٹیکل اور ہاریزونٹل بیسس پہ ہے. ورٹیکل ہم دیکھتے ہیں تو اس میں یہ ہے کہ اگر 100 روپے ہیں تو وفاق کو کتنا ملے گا اور صوبوں کو کتنی ملے گی. ہاریزونٹل دیکھیں گے تو وفاق کو اگر 40 مل رہے ہیں, جو 60 بچیں گے وہ کس بیسس پہ صوبوں کو ملے گی. تو ہماری جو ڈسٹریبیوشن ہے سر وہ پاپولیشن کے بیس پہ ہے. 96 میں NFC ایوارڈ میرے خیال سے بلوچستان کی کوئی 5% تھی, آج 2010 کے بعد 9% ہے میرے خیال سے. تو سر جب میں جیسے کہ ایک اکنامکس کا اسٹوڈنٹ ہوں, پر کیپیٹل سروس کاسٹ اگر ہم دیکھیں گے تو وہ بہت ہائی ہے بلوچستان کی, کیونکہ وہاں کی جغرافی بہت بڑی ہے. وہ پاکستان کے جسم کا 50% ہے جو بدصورت ہے, یہ ماننا پڑے گا ہمیں. ابھی اس 50% میں جو آپ کی پاپولیشن ہے بہت ڈینس ہے, مطلب ایک طرح سے اسکیٹرڈ ہے. سوری. تو سر اگر آپ کے پاس 10 ملین ہوں گے, اس 10 ملین کو آپ ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ آپ کو ایک اسکول بنانی ہے, تو بلوچستان کی اگر آپ دیکھیں گے تو پاپولیشن اسکیٹرڈ ہے, تو آپ کو شاید 3 اس طرح کے اسکولز اسی پاپولیشن کو کیٹر کرنے کے لیے لگانے پڑیں گے کمپیریٹیولی پنجاب کے. فار ایگزامپل پنجاب میں اگر 100 لوگ رہ رہے ہیں, وہاں پہ شاید 30 کے 3 بنے ہوئے ہیں, تو وہاں کی کاسٹ زیادہ ہے آپ کی. ہونا یہ چاہیے کہ آپ کو بجٹ ادھر زیادہ دینی چاہیے, کیونکہ وہاں پہ ڈیولپمنٹ نہیں ہے. یہی وجہ تھی کہ بنگلہ دیش ہم سے جدا ہوا, کیونکہ بنگالی یہی بات کر رہے تھے کہ ہماری پاپولیشن زیادہ ہے, ہمیں زیادہ ملنا چاہیے. اس وقت یہ کرائیٹیریا ہمارے تھے نہیں. آج جب وہ جدا ہو گئی ہے تو آج ہم یہ کرائیٹیریا کر رہے ہیں. تو ہمیں یہ ماننا پڑے گا کہ ہمارا سسٹم ایک میجورٹیرین فیڈرلزم ہے جو بہت ہی ایکسکلوزیو ہے. اچھا بہت شکریہ. ایک سیکنڈ, ایک تھوڑا سا میں اس کا جواب دینا چاہوں گا. میں نے یہ نہیں کہا کہ یہ سسٹم ٹھیک ہے, میں نے کہا پریکٹسز میں مثال ہیں. پہلے جو ہے اس کو سمجھ لیں. پاکستان میں جو NFC ایوارڈ کی ڈسٹریبیوشن ہے وہ کچھ یوں ہے, 82% پاپولیشن کے بیسس پر ہے, 10% پاورٹی کی بیسس پر ہے, 5% جو ریونیو آتا ہے اس کی بیسس پر ہے, 2.7% ہے انورس پاپولیشن جو بلوچستان کی آپ بات کر رہے ہیں. جغرافیہ زیادہ ہے, آبادی کم ہے. پنجاب کا جغرافیہ کمپیریٹیولی کم ہے, آبادی زیادہ ہے. اس NFC ایوارڈ کو یہ جو 2010 میں آیا, اس پر بھی کرٹیک ہو رہی ہے کہ صوبوں کو زیادہ شیئر دینا چاہیے. 52% صوبوں کو شیئر جاتا ہے, 48% وفاق کو جاتا ہے. اس 52% کو آپ راؤنڈ آف کر لیں, اس 52% کے اندر 51% پنجاب کو جاتا ہے, 25% سندھ کو جاتا ہے, 15% سرحد کو جاتا ہے اسی پرنسپل کے تحت, اور کوئی تقریباً
जो रह जाता है 5% के करीब वो बलूचिस्तान को जाता है, उसके बाद हमारे रीजन्स भी यहाँ हैं। पहले उसको समझ लें है क्या। इसको एक हिस्टोरिकल शिफ्ट आया है उसमें जो कि बहुत पॉजिटिव है, पॉजिटिव कहा है, एब्सोल्यूट नहीं कहा, आइडियल नहीं कहा। अब इस सिस्टम को मज़ीद इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, क्योंकि आजकल भी ये बहस हो रही है कि इसमें सूबों का हिस्सा मज़ीद बढ़ाना चाहिए, वफाक का हिस्सा कम करना चाहिए। ये सर ने जो कुछ कहा है, कुछ और भी यहाँ पर प्लेयर्स हैं, वीटो प्लेयर्स हैं, उसमें बड़ी रुकावटें हैं। जो कुछ हमने किया है वो भी काफ़ी काबिल कद्र है। ये दुरुस्त बात है कि बलूचिस्तान में मज़ीद अखराजात करने चाहिए, लेकिन इंस्टीट्यूशनल और स्ट्रक्चरल लेवल पर बहुत से रिफॉर्म्स हुए हैं जो बलूचिस्तान के जो ज़ख्म हैं अभी हैं, हम भी मानते हैं, सब मानते हैं, कौन नहीं मानता, उनको उन पर उनकी मरहम पट्टी के लिए मज़ीद इस्लाहात की ज़रूरत है। मेरा पॉइंट ये था, यानी पहले हम चीज़ को समझें कि है क्या, उसके बाद हम इतराज़ करें। सर आखिरी सवाल मैं इसमें ऐड कर सकता आप दोनों का जवाब दीजिएगा। एक आखिरी नहीं मैं सॉरी एक जी, सवाल का एक जवाब, मैं सिंपल सा बंदा हूँ। अच्छा, आपने जो बलूचिस्तान की बात की और आपने बांग्लादेश की एग्जांपल दी, देखें अगेन मुझे इस चीज़ को थोड़ा सा अफसोस सा होता है कि बलूचिस्तान के लोग या KPK के लोग या सिंध के लोग या कहीं के भी जो हैं, वो आपकी ज़मीन है, आपका उस पर कंट्रोल होना चाहिए। अगर आपके पास कंट्रोल होगा, आप कल को कहीं से भी किसी को मतलब बुला के वहाँ पे समझे कि आपके पास ज़मीन बहुत पड़ी हुई है, आप किसी बाहर की कंपनी को कहें आई जी हम आपको इतने 1000 एकड़ देंगे, आप अपना यहाँ पे कुछ लगाएं। जब आपके पास अपना खुद मुख्तारी होती है ना, तब आप मतलब अभी इस वक्त ऐसे लगता है कि लोग एक तरह से भिखारी के रोल में, अगेन वही हमारी जो है ना गुलामाना सोच है। मैं इसीलिए प्रपोज कर रहा हूँ, जब इस सिस्टम की तरफ आप जाएंगे, आपकी खुद मुख्तारी होगी। फेडरल गवर्नमेंट का काम सिर्फ थोड़ी सी चीज़ें हैं, मगर इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है ना, जैसे मैं एक शहर के इकोनॉमिक डेवलपमेंट कमीशन में भी रह चुका हूँ, वो आपकी लोकल इशू है। हम वहाँ पे ये नहीं कहते थे यार किससे जाके पैसे मांगे, हम ये देखते हैं कि हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं कि यहाँ पे इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो। और हर शहर 216 शहर अलग अलग जगह compete कर रहे हैं कि मेरे शहर में क्या होगा। तो जब तक ये नहीं आएगा ना, ये गुलामाना सिस्टम को, और सॉरी ये सोचना कि ये यूं हल्के हल्के ठीक होगा, ये एक ऐसी चीज़ है कि कैंसर चल रहा है, बस थोड़ी थोड़ी दवा खा रहे हैं कभी। और ओवरऑल एक और चीज़ जो एस्टॉनिशिंग है, आप पाकिस्तान की पर कैपिटा इनकम भी देखें ना डॉलर्स में, तो इट हैज़ डिक्लाइंड रिसेंटली, जो कि मेरे ख्याल से मुझे नहीं पता कौन से और मुल्क हैं। और हम इस सिस्टम को लेके बैठे हुए हैं कि इसको पैच वर्क हम करते रहेंगे, ये इसी तरह रहेगा। मैं आई जस्ट वांट टू क्लैरिफाई दैट। आखिरी सवाल। सर बड़ी खुशी हुई है, काफ़ी पॉजिटिव चीज़ें आ रही हैं, लेकिन एक 3 चीज़ें मेरे जहन में जो आप लोग उसको आ जाते हैं करीब, लेकिन फिर वापस उनसे पीछे चले जाते हैं। उसमें ये है कि ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर किसी भी इंस्टीट्यूशन में कहीं भी नहीं अप्लाई हो रहा, किसी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में, और प्रैक्टिकल जो रन हो रहा है कहीं भी नहीं पढ़ाया जा रहा है और ना कहीं अप्लाई हो रहा है। ये हमारा एक बहुत बड़ा फुकदान है। दूसरी बात ये है कि आपने 3 पिलर बताएं कि लॉ इन्फोर्समेंट और पैसा जिनके पास है। अब इस सिनेरियो में यहाँ पर पूरी दुनिया में ना सोशलिज्म है, ना कम्युनिज्म है, ना डेमोक्रेसी है, सिर्फ और सिर्फ कॉरपोरेट है। और उसकी वजह से लॉबिंग करके पूरे मुल्क में तख्ता भी उलट लेते हैं, और उनके रिसोर्सेज पे नज़र रख के उनको डिवाइड भी किया जाता है, और वही पावरफुल होते हैं। और उसी बेस पे किसी भी मुल्क का शहरी, जो बड़े बड़े ममालिक हैं, मोर देन 100 ममालिक को, यानी एक 20 साल के अंदर 140 से 193 तक चले गए हैं, डिवाइड हो रहे हैं सिर्फ रिसोर्सेज के लिए, और कॉरपोरेट के पास सारा मनी जा रहा है, और उस पे इतना ज़्यादा पैसा उनके पास आ गया, जिस तरह आपने कहा कि पता नहीं पैसा कहाँ से आता है ये इन लोगों के पास। और हमारे यहाँ जितना भी पैसा जमा कर रहे हैं, हर बंदा कहते हैं ये बुरे दिन के लिए रखा है। अपनी 20 साल 40 साल ज़िंदगी पे अगर वो $1 मिलियन भी रखे ना एनुअली, उसके साथ उससे भी ज़्यादा रखा होता है। इस पे कोई चेक बैलेंस नहीं है। ये 2 बातें। तीसरी बात ये है कि पाकिस्तान से कोई जलावतन भी किया गया है, यानी हमसे भी डिग्रेड कोई है कि वहाँ चला जाए, कोई एक्सेप्ट हो जाएगा। अच्छा सॉरी, आपके अच्छे सवाल आते हैं। मैं एक जो आपने
सॉरी आप अगेन मेरा सिंपल सा दिमाग है, मैं एक टाइम पे एक चीज़ सोचना चाहता हूँ. आपने जो दूसरा सवाल किया था ज़रा रिपीट करें, मैं थोड़ा सा मिक्स हो गया, सोच रहा था उसके बारे में, मगर हाँ नहीं वो तो दूसरा बीच में आपने क्या कहा था? आपने 3 पिलर बताए जी कि जुडिशरी है, पुलिस है, लॉ इन्फोर्समेंट दोनों हो गई, और तीसरी चीज पिलर है जो मनी है जो उसको रन करे. ठीक है. अब मनी किसी ने इतना ज्यादा रख लिया हाँ कि चाहिए वो सवाल जुडिशरी भी और लॉ दोनों को वो पुलिस को खरीद लेता है. जी देखिए, और अच्छा वो सारे कारपोरेट से आजकल हो रहा है. ठीक है, मैं एक और चीज़ बताऊंगा. जहाँ पे लॉलेसनेस होती है वहाँ पे पावर और मनी दे आर इंटरचेंजेबल. अगर मेरे पास ताकत है मैं आपको लूट के पैसे ले सकता हूँ, अगर आपके पास पैसा है आप पावर ले सकते हैं. तो ये एक और चीज़ जो है ना, मैं ये बयान करना चाहता कि पावर एंड मनी आर इंटरचेंजेबल इन अ लॉलेस सोसाइटी, जो कि यहाँ पे है. तो ये मैं दैट वाज द ओनली थिंग. बाकी सवाल ज़रा आपके लंबे हैं, सॉरी मैं उनका जवाब नहीं है इसमें. ठीक है, मेरा ख्याल है कंक्लूड करते हैं आप. हाँ, रस्मी तौर पर ख़त्म कर देते हैं, उसके बाद फिर आप इंटरेक्ट. सॉरी मैं थोड़ा सा इसमें और ऐड करूँ. जो लोग यहाँ पे मतलब पैसा जमा कर रहे होते हैं, आपको ये होता है यार इसको इतने, मतलब आप गूगल कर सकते हैं ये कि हमारे जो रिचेस्ट लोग हैं ना वो हमारे लीडर्स हैं. उसकी वजह ये है कि अगर मैं ये पैसों पे काबू ना रखूँ ना और आपके पास ज़्यादा पैसा है तो आप मुझे आउट कर देंगे. तो टू मेंटेन माय पावर आई नीड टू कंट्रोल ऑल दिस रिसोर्सेज. हाँ, कर देते हैं, आप फिर आपस में बात कर लीजिए. बहुत शुक्रिया, काफ़ी देर हो गई है. यहाँ आप बात कर लें बेशक आपस में. थैंक यू. शुक्रिया सबका, आप लोगों का. अगेन उम्मीद है कि आप में से कुछ लोग आगे बढ़ेंगे और इस सफ़र पे मतलब मेहनत करेंगे. और अगेन हमें किसी शख्स को ब्लेम, हम ये किसी के अगेंस्ट नहीं है. मैं समझता हूँ हर आदमी जो है ना इस दलदल में फंसा हुआ है, और ये दलदल ऐसी है कि ऊपर बढ़ने के लिए आपको नीचे लोगों को पुश करना पड़ता है. तो जिसको भी सांस लेना है वो दूसरों को नीचे पुश कर रहा है, और जो कुछ नीचे दलदल में बचे हैं वो गुस्से में वो बेचारे बस बड़ी मुश्किल से सांस ले रहे हैं. थैंक यू, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया.